ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 6 اور 7 فروری 2016 کی درمیانی رات اور ہفتے کا دن ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست جو ہے وہ کوسچن اینڈ آنسر سیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور اس حوالے سے یہ ہماری دوسری نشست آج انشاءاللہ منعقد ہوگی، جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 110B کے عنوان سے پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی. لیکن آج کی نشست کو شروع کرنے سے پہلے جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں اپنی طرف سے 8 اناؤنسمنٹس کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس حوالے سے کوئی ایمبیگوٹی باقی نہ رہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 533 نمبر، کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 اناؤنسمنٹس میں اپنے حوالے سے کر دوں. پہلی اناؤنسمنٹ کہ بھائیو، یہ ہمارے جو کوسچن آنسر سیشن ہے یہ مسئلہ نمبر 110 ABCD آن ورڈ اس طریقے سے انشاءاللہ منعقد ہوا کرے گی. کچھ عرصہ کے بعد 4-5 لیکچرز کے بعد ایک کوسچن آنسر سیشن ہوا کرے گا، اور یہ 110 کی نسبت میں نے بہت پہلے ہی ڈٹرمن کر دی تھی. اس وقت 110 نمبر پھر چھوڑ دیا تھا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، 110 کی نسبت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، ان کو برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی نسبت سے میں نے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. ان نشستوں کی جو ہیڈنگز ہیں وہ 110 کے نام سے الحمدللہ اسی حوالے سے رکھی تھی، تاکہ لوگوں کو ایک علمی شغف جو ہے وہ پیدا ہو. اور میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ سنی اور ٹنی کا فرق پتہ چلے. ایک ہے سن سنا کے سنی بغیر کسی دلیل کے، اس کو میں کہتا ہوں سن سنا کے سنی. ٹنی، ٹن کہتے ہیں جس کی ہوش کوئی نہ رہے، تو یہ ٹنی ہے. اور جو بکش مسلمان ہے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ، اس کو صحیح کہیں گے یہ اہل سنت کے، اہل سنت کے منہج پر ہے. تو یہ سنی اور ٹنی کا فرق لوگوں کو پتہ چلے. اور میں پنجابی میں بھی ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ کھوتا گھوڑا برابر نہیں ہوتا، یعنی گھوڑے اور گدھے کو آپ برابر نہیں کر سکتے. جو بندہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کے مقابلے میں کہ جی فلاں عالم صاحب نے یہ کہہ دیا، بھائی اس عالم سے جا کے پوچھو کہ تیرے پاس کسی بات کی دلیل ہے یا صرف تیرا کہہ دینا ہی کافی ہے. تو گھوڑا اور گدھا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک بندہ پورے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، کتابوں کے ریفرنسز دیتا ہے، دوسری طرف صرف حضرات فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، فلاں فرماتے ہیں. تو یہ گھوڑا گدھا برابر نہیں ہو سکتے. یہ سارے ٹنی ہیں.
اور الحمدللہ ہم سنی ہیں منہج کے پوائنٹ آف ویو سے، نہ کہ فرقے کے طور پر. فرقہ واریت تو اسلام میں حرام ہے. دوسری اناؤنسمنٹ اسی حوالے سے کہ ہماری جب پہلی نشست مسئلہ نمبر 110A ریکارڈ ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے مجھے فیڈ بیک ملی تھی کہ یہ جو ہماری نشستیں ہیں ان میں جو سوالات کرنے والے ہیں وہ ڈائریکٹ سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات سوال کی ریکارڈنگ اس میں نہیں آتی. تو اس کا حل اب یہ نکالا گیا ہے کہ چٹ کے اوپر کوسچن لکھ کے دیں، میں اس چٹ کو پڑھوں تاکہ وہ سوال جو ہے وہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے، اس کی آواز بھی ریکارڈ ہو جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے کیا سوال ہوا ہے. باقی جو میری ذات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں علماء کرائم کی طرف سے، مجرم علماء کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں اس پہ میری علیحدہ سے نشستیں پوری ڈیٹیل 6.5-7 گھنٹے کی مسئلہ نمبر 124A B C اور D ریکارڈ ہو چکی ہیں. تو الگ سے بھی انشاءاللہ تعالی ایک میرا پرسنل انٹرویو بھی مسئلہ نمبر 110 کا ہی کسی ایک ورژن C D یا E F تک کوئی نہ کوئی انشاءاللہ 1-to-1 انٹرویو بھی اس حوالے سے ریکارڈ ہو جائے گا. اناؤنسمنٹ نمبر 3 کہ بھائیو مجھ سے ای میل پہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے. mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے جس پہ میں روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر دیتا ہوں، اور اکثر سوالات کے جوابات میں اپنے لیکچرز کے لنکس ہی بھیج دیتا ہوں، کیونکہ ایک سوال کا جواب دینا ایک پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے. مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی مسئلہ علم غیب کا اختلاف کیا ہے، تو بھائیو یہ ایک لائن میں تو جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کے اوپر تو اتنی بڑی تفریق ہے. تو میں نے اس کے اوپر کم از کم 3 گھنٹے کا لیکچر 2 نشستوں میں ریکارڈ کروائے ہیں مسئلہ نمبر 6A اور 6B کے عنوان سے. تو اکثر جو اختلافی مسائل ہیں اس پہ میرے لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں، 150 سے زیادہ لیکچرز ہیں. الحمدللہ اس وقت آپ گوگل پہ دنیا میں کہیں سے بھی میرے لیکچر کا نمبر لکھیں گوگل میں جا کے، مثلا آپ اگر لکھتے ہیں مسئلہ نمبر 130 تو اس کے سپیلنگ لکھیں 130 130 مسئلہ MAS اور آگے کوما اور ALAH، یہ سپیلنگ آپ لکھیں. ایون MAS بھی لکھ دیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 130 اس پہ مل جائے گا. ایک تو ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ سرچ کا بٹن جو ہے رائٹ کارنر پہ بنا ہوا ہے، گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو آپ صرف یہ اتنا یونیک ہے مسئلہ یعنی سوال جو ہے. تو اس پہ الحمدللہ ایک منفرد کام ہے، اور اس حوالے سے میرے علم کی حد تک جو مسلمانوں کے درمیان کنٹراورشل ایشوز ہیں کسی نے بھی اس کے اوپر ابھی تک وہ کام نہیں کیا، جو الحمدللہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو چکا ہے. چوتھی اناؤنسمنٹ کہ بھائیو جو مجھے ای میل کرے تو کم از کم 3 سے 4 دن تک انتظار کرے، کیونکہ میری ای میلز جو ہیں وہ 2-4 نہیں ہوتی ہیں، سینکڑوں میں ہوتی ہیں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ای میلز کے جواب دیتا ہوں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنا وہم نکالنے کے لیے 3-3 4-4 ای میلز مجھے پھینک دیتے ہیں، اور مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک ای میل بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو پڑھ کے اس کا جواب دیا جائے گا. 3-4 دن انتظار کریں تاکہ آپ کو اس حوالے سے جواب مل جائے. اور یہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور بڑے لوگ ای میلز بھی کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے بڑے علماء کو کرتے ہیں لیکن کبھی جواب نہیں آئے، لیکن آپ ذمہ داری سے جواب دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ای دعوت کے لیے، الیکٹرانک دعوت کے لیے چن لیا ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر ایک بندہ کوئی رشیا میں بیٹھا ہے یا امریکہ میں یا یورپ میں، اور ٹیلنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے تو وہ اس کو اویل کر سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. یہ بہت بڑا ایک سوشل میڈیا جو ہے ہمارے پاس، سمجھ لیں کہ ایک نالج کے اعتبار سے ایک ایکسپلوژن ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے نئی راہیں کھل گئی ہیں الحمدللہ. ہمیں مسلمانوں تک دعوت پہنچانی ہو یا غیر مسلموں تک، یہ بہت زبردست ایک سورس ہے سوشل میڈیا کا، چاہے وہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو یا کوئی اور ہو الحمدللہ. اس حوالے سے تو پھر اکثر لوگ سوال کرتے ہوئے، جو تو پرانے لوگ ہیں وہ تو مطلب یہ نہیں لکھتے، لیکن نئے لوگ لکھتے ہیں جی فرقوں سے آپ نے بالا تر ہو کے جواب دینا ہے. تو بھائیوں میں الحمدللہ ہمیشہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہی جواب دیتا ہوں. اسی لیے الحمدللہ تمام علماء کرام، علماء کرائم اور علماء کرام سب کی طرف سے گالیاں کھانی پڑتی ہیں. تو یہ آپ بے فکر رہیں. اور میں الحمدللہ بار بار یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، میں آج پھر کرتا ہوں کہ الحمدللہ بھائیوں میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. جس شخص کی روٹی کے ساتھ اس کا دین وابستہ ہو، دین کے ساتھ روٹی وابستہ ہو، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا، الا ماشاء اللہ کوئی بتا دے وہ الگ بات، ورنہ اسے فوراً فکر پڑ دے گی مسجد کمیٹی نے مجھے فارغ کر دیا تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا. تو وہ پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ تھوکی چ پکوڑے نہیں تلے جاندے. پکوڑے جو ہیں وہ آئل میں ہی تلے جائیں گے. جو سسٹم اس قسم کا ہے جو حق بات کرنے نہیں دیتا
اس کے اندر آپ حق بات کی ایکسپیکٹیشن لوگوں سے نہ کریں، یہ بڑا مشکل کام ہے. اور پھر اگر کوئی کرے گا بھی اس کو اپنے فرقے کا نالج ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ میرے کیس کے اندر میرے ماضی سے آپ میں سے اکثر لوگ وابستہ اس اعتبار سے مجھے جانتے ہیں اور وہ واقف ہیں کہ میں تقریباً 30-31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند، پھر اہل حدیث اہل تشیع کے ساتھ بھی ایز اے اسٹڈی گزرا. آج بھی میں الحمدللہ ہر ایک کی بات سنتا ہوں، جو حق بات ہے سب کی قبول کرتا ہوں. اور آج انٹرنیٹ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں وہ زمانے گئے بھائیوں جب لوگ کہتے تھے فلانے دی گل نہیں سننی. اب اہل بدعت کے عقیدے سنیوں کے گھروں کے اندر آ کے داخل ہو گئے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ہمارے لوگ وہ اپنے بزرگ بابوں کے فتوے لے کے چل رہے ہیں ابھی تک. وہ جی یہ گلاں نہیں کرنی چاہیے. وہ بھائی تسی پرانے ہو گئے، خدا دا ناج ہے، ہن دور بدل چکا ہے، اس دور تو باہر نکلو. ایک گلاں کرنی ہے تا نہیں چاہیے جب لوگوں کو پتہ نہ ہو. جب اب ایک فیس بک کے اوپر حدیث قرطاس کو شیئر کروا دے سیدنا عمر علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کاغذ قلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑے آگے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو آپ یہ کہیں گے یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، تو لوگ کہیں گے یہ بخاری مسلم ہے ہی فراڈ ہے. الحمدللہ میں جو ہوں اہل سنت کے منہج کا مجاہد بن کر سامنے آیا اور 3.25 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. یہ تو میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ باطل مذاہب کی طرف سے رچرڈ ڈاؤکنز کی طرف سے کتاب لکھی گئی دا گاڈ ڈیلوژن، ہمارے جیلم شہر کے اندر وہ بانٹی پروفیسرز نے، اور مجھے کتنے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے، پھر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا. مسئلہ نمبر 83B ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. یہ اب بھائیوں یہ معاملہ چھوڑ دیں، اور اب یہ علماء کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ ان کو کتابوں میں رہنے دیں. اب آپ کو اگر اسلام کا دفاع کرنا ہے، اہل سنت کے منہج کا دفاع کرنا ہے، اہل سنت فرقے کا نہیں. اور یہ اہل سنت سے مراد یہ میں وہ ایران اور سعودی عرب والے سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا. یہ ابھی یہ 15ویں صدی اور 20ویں صدی کے اندر یہ جو ہے نا یہ والے دو فرقے سنی شیعہ جو ایران اور سعودی عرب کے انڈر بنے ہیں نا، ان کی نہیں میں بات کر رہا، میں کتاب و سنت کے منہج کی، اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں. یہ تو سارے پولیٹیکل گیم میں ان کی آپس کی جو ٹسل بازیاں چل رہی ہیں، ہمارا کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. ہم تو کتاب و سنت کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دلائل کی بات کرتے ہیں الحمدللہ. اس حوالے سے 5ویں اناؤنسمنٹ کہ جس سے میرا موبائل نمبر بھائیوں چاہیے ہو تو مجھے ای میل کرے mirza_95@yahoo.com. میں الحمدللہ اپنا موبائل نمبر دے دیتا ہوں اور پھر ساتھ لکھتا ہوں کہ جس نے بات کرنی ہے پہلے ٹیکسٹ کرے مجھے، تاکہ میں اپنی اویلیبلٹی آپ کو کنفرم کروں. بعض اوقات لوگ کرتے رہتے ہیں میں نماز کی حالت میں یا درس دے رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں تسی فون ہی نہیں چک دے. اور بھائی پہلے چیک تو کریں نا، آپ بدگمانی کرنے کی بجائے مجھے ٹیکسٹ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. لیکن ٹیکسٹ کے اوپر میں سوالات کے جوابات نہیں دیتا کہ جی آپ مجھے اتنی لمبی ٹیکسٹ پھینک دیں کہ جی میں آپ کو حوالے دینا شروع کر دوں. یہ کام میں نہیں کرتا. صرف جس نے بات کرنی ہے فون نمبر کے اوپر بات کرے. باقی رہا واٹس ایپ یا اسکائپ، یہ اس قسم کی بلائیں میں استعمال نہیں کرتا، نہ میں متحمل ہوں کہ اس قسم کی چیزیں میں استعمال کر سکوں. اس لیے میرا جو معاملہ ہے وہ صرف جو ہے وہ ٹیلی فون کال تک ہے. اور جو لوگ فضول بحثیں کرتے ہیں میں ان کے فون پہ جواب بھی نہیں دیتا، کیونکہ پہلے بھی میرے ساتھ 1-2 دفعہ ہو چکا ہے کہ میں نے کسی کو فون پہ کوئی بات سمجھائی، لوگوں نے بیچ میں سے ٹکڑے کاٹ کے ان کے ٹکڑے اپلوڈ کر کے اور وہ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا. اس لیے میں نے جناب تقریباً 1 سال سے میری یہ روٹین ہے کہ فون کے اوپر کوئی ایسی بات جس کو لوگ نیگیٹیولی لے سکتے ہیں میں سوال کا جواب ہی نہیں دیتا. اور میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میرا فلاں لیکچر سن لیں، میں نے اپنی ریکارڈنگ کروا دی ہے. خصوصاً جو شیعہ سنی کنفلکٹ کے اوپر ہر طرف سے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے لوگوں نے، تو میں ان سوالات کے جوابات ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ریکارڈ کروا چکا ہوں. اور یہ بعض لوگ جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی علی فلاں فون کال کے اندر بھاگ گیا، فلاں مناظرے میں بھاگ گیا. وہ بھاگ گیا کدھر بھائی میرے، میں نے تو یہ 150 حدیثیں لکھ کے عربی کے اندر اور اردو کے اندر، یا پرنٹنگ بھی آ گئی الحمدللہ 72 احادیث کے ٹائٹل سے 150 حدیثیں عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی. عربی والا بھی ان کا حیضہ میں نے نکال دیا، عربی میں پہلے لکھا ہے، اور انٹرنیشنل پمفلٹ انگلش میں بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تو میں نے یہ سارے معاملات کھول دیے. اب کوئی ہے جڑا تو یہ سارے علماء مل کے ان کا جواب دیں، ٹھیک ہے جی، بجائے یہ کہ ریٹن میں جواب دیں. یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، بجائے یہ کہ جی وہ فلاں مناظرے شرازے والے معاملے میں ہمیں جو ہے اس معاملے میں معاف رکھیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہ فون کے اوپر میں کنٹروورشل ایشوز کا جواب دیتا ہوں. 6ٹھی اناؤنسمنٹ میری طرف سے اس حوالے سے کہ میری ویڈیوز کے اوپر جو کمنٹس ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر، وہ میں ان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. میں صرف اپنی ای میل کا جواب دیتا ہوں mirza_95@yahoo.com. لہٰذا مجھے میری فیس بک کی ویڈیوز کے اوپر یا یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر سوالات نہ کریں، میں اس کے جوابات نہیں دیتا، نہ وہ اس کے اوپر میری کوئی اس طریقے سے ایکسیس ہوتی ہے. تو بھائی چلا رہے ہوتے ہیں، اتنے سارے اب چلا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ چلا رہے ہیں، تو میری ذمہ داری نہیں ہے. مجھے سوال جس نے کرنا ہے mirza_95@yahoo.com پہ کریں. اور
میرے لیکچرز کے علاوہ جو پوسٹیں لگتی ہیں میں کسی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، کسی دوسرے کے لیکچر کا یا کسی کی پوسٹ کا، میں صرف اپنی ویڈیو کا رسپانسیبل ہوں. اس میں اگر میں نے کوئی بات کی ہے تو میں صرف اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، باقی میری کوئی ذمہ داری نہیں. اسی طریقے سے ہماری طرف سے کوئی میرا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے چاہنے والا میری طرف سے کسی کو گالی گلوچ کر دے یا میری طرف سے کوئی گندے کامنٹس کر دے کسی کے بارے میں، میری کوئی ذمہ داری نہیں میرے بھائیوں. سیدھی سی بات ہے، میں صرف اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں. تو اور آج کل تو ایسے شرارتی لوگ ہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ تو میڈیا کا دور ہے. میرے متھے اس طرح کی لوگ چیزیں لگا دیتے ہیں. میں کسی کے کامنٹس کا ذمہ دار نہیں ہوں سوائے اپنی ویڈیوز کے. اور اس میں جو خصوصاً مجھ سے محبت رکھتے ہیں لوگ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ان کو بھی کہوں گا کہ کسی کو اس کی غلطی کے اوپر آر مت دلائیں اگر اس نے توبہ کر لی ہے. اگلے دن ابھی کسی مولوی صاحب نے جو کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ سیدنا علی کو مولا علی کہتے ہوئے وہ اس کو کہتے تھے شرک ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مولا کے دو معنی ہیں، ایک مشکل کشا کے اور ایک دلی محبوب کے، جو حدیث متواتر ہے جامع ترمذی کے اندر، مسند امام احمد اور باقی کتابوں میں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا جگری یار میں ہوں، جس کا جگری یار علی ہے. تو اس کو مولا علی کہنے کو شرک کہتے تھے اور وہ پتہ نہیں شیعہ کے رد کے اندر کیا کیا باتیں کرتے تھے. آج ان مولویوں کو بھی میں سن رہا ہوں کہ وہ بھی مولا علی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے کل تک وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، آج کہتے ہیں ہم یزید سے محبت نہیں کرتے. تو بڑی خوشائن بات ہے. لیکن میرے چاہنے والے چند جو انہوں نے نیچے کمنٹس کیے، ہاں جی اب علی بھائی کے لیکچر سن کے تسی بھی مولا علی کہنا شروع کر دیتا ہے، پہلے تو تسی کہندے سو جناب. اور واقعی وہ مولوی اس حد تک متعصب تھا کہ اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ وہ کسی کلپ شیعہ کا لگایا نا کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو کہتا ہے پھر دسو علی کیڑی بلاو ہے. اندازہ کرو یہ اس قسم کی منحوس قسم کی یہ باتیں کرتا تھا. تو اب اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے الحمدللہ. تو ہمیں تو خوشی کی بات ہے کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی اس کو ہدایت مل گیا، اس کو مطلب وہ تنخواہیں اس نے شکر ہے وہ حلال کرنے کے چکر کے اندر یہ معاملہ نہیں کیا. تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو اس کو اس کی غلطی کے اوپر آر مت دلائیں کہ بھئی علی بھائی کے واقعی یہ حقیقت ہے. بھائی لوگ گھاس نہیں کھاتے، لوگ روٹی کھاتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کس کی وجہ سے، لوگوں کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بعض کا تعصب پھر کسی میں آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے پھر وہ ریورس گیئر لگا لے. تو ہم یہ نہیں چاہتے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اگر کسی کو پہلے اس کے بزرگ بابوں نے غلط چیزیں بتائی تھی، اب توبہ کی توفیق ملی ہے، تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا کیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بجائے کہ کسی کو آر دلانا شروع کر دیں. اس سے پھر وہ جو ایک نیگیٹو انٹینشن ہے، نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں اس حوالے سے کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے دفاع میں کسی کو گالی گلوچ کرے. میری کوئی ذمہ داری نہیں اور نہ میرے اوپر کوئی تھوپے. اور آج میڈیا کے دور کے اندر تو لوگ اپنی طرف سے بنا کے بھی چیزیں جو دوسروں پہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. 7ویں اناؤنسمنٹ میری طرف سے کہ بھائیو، مجھ سے اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ کبھی مجھے کسی کی ویڈیو نہ بھیجے، ویڈیو لنک نہ بھیجے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ آپ کوئی حدیث جے پی جی کی فارم کے اندر بھیج سکتے ہیں، یا آپ کوئی چیز جو ہے وہ پی ڈی ایف کی فارم میں کوئی حدیث مجھ سے پوچھنی ہے وہ ضرور اٹیچ کر کے بھیج دیں. ویڈیوز دیکھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آپ جو سوال جو ہے وہ ریٹن فارم میں رکھیں mirza_95@yahoo.com. تو اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جوابات دوں گا. اور اگر کسی نے ملاقات کرنے کے لیے ای میل ڈالی ہے، میں ملاقات بھی کرتا ہوں، لیکن مناظروں کے لیے نہیں. مجھ سے پہلے موضوع آپ نے ڈسکس کرنا ہوگا کس موضوع پہ ملاقات، کیونکہ لوگ شرارت کے لیے بھی آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آج کل کس قسم کی صورتحال ہے. تو ہر بندے کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی. ریفرنس کے بعد جو ہے وہ میں ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں. لہٰذا میری پیشگی معذرت اس حوالے سے جو ہے وہ قبول فرما لیں. اور آخری اور 8ویں اناؤنسمنٹ اس حوالے سے کہ میرے کوسچن آنسر سیشنز بھائیوں چونکہ اوپن کوسچن آنسر سیشن ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا حسن ہی یہی ہے کہ میں فی البدی گفتگو کروں. اور جب فی البدی گفتگو کروں گا، پری پلان گفتگو نہیں ہوگی، تو میرے پاس حدیثوں کے نمبر بھی نہیں لکھے ہوئے ہوں گے. بعض مجھے زبانی یاد ہوتے ہیں، بعض کا نہیں. لیکن الحمدللہ باقی مولویوں والا صاحب نہیں ہوگا کہ وہ بغیر ریفرنس کے ہی نمبر مطلب حدیث بول دیتے ہیں. میں ضرور اتنا بتا دوں گا کہ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. یہ اتنی الحمدللہ میری یادداشت ہے کہ مجھ سے سینکڑوں سوالات بھی کیے جائیں اس حوالے سے، تو مجھے یہ ضرور پتا ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہ یہ حدیث کس کتاب کے اندر موجود ہے. تو میں کتاب کا حوالہ دوں گا، اور کسی کا نمبر یاد ہے تو میں دے دوں گا. ادروائز انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ریفرنس دوں گا، قرآنی آیات کے بھی اور احادیث کے بھی. اور ایک خوشخبری بھی اس حوالے سے سن لیں. مجھے کافی لوگ ایمفسائز کر رہے تھے، تو اب میں نے ارادہ کیا کہ میرے جتنے بھی لیکچرز ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، مسئلہ نمبر 1 2 3 4 5 6، تو ان کو ریٹن فارم میں مکمل طور پر لانے کے لیے تو زندگیاں چاہیے. میرا حیات النبی کا صرف لیکچر 2 گھنٹے کا اگر لکھیں 500 صفحوں کا بنتا ہے.
لیکن اب میں صرف یہ کرنے جا رہا ہوں، کچھ لوگوں سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ لیکچرز کہ میں اپنے پیڈز جو میرے پرسنل نوٹس ہیں جو صرف میں ہی پڑھ سکتا ہوں کیونکہ وہ صرف ہنٹس لکھے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم تمام لیکچرز کے پی ڈی ایف بنا دیں ایک پیج کے کہ میں نے حیات النبی کے لیکچر میں یہ آیات ڈسکس کی تھی اور یہ حدیثیں بخاری مسلم کی، تاکہ ریٹن فارم میں ایک نوٹس آ جائیں، کیونکہ کئی لوگ ہیں جو یہ لیکچرز دیکھ کے اپنے لیکچرز تیار کرتے ہیں، ان کے پاس ریٹن میں بھی نوٹس انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آ جائیں گے، اور اس میں انٹرنیشنل نمبر بھی لکھ دیں گے تاکہ لوگوں کو آسانی رہے۔ باقی ہمارے جتنے بھی ریسرچ پیپرز ہیں وہ اردو کے اندر بھی اور انگلش کے اندر بھی عربی کے اندر بھی موجود ہیں، اور کچھ کے ٹرانسلیشنز انشاءاللہ ہو رہی ہیں، ہندی کے اندر بھی اذکار کارڈ وغیرہ یہ بھی آ چکے ہیں، یہ 72 حدیثوں والا بھی الحمدللہ پرنٹڈ فارم میں بھی آ گیا، آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ یہ مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اہل سنت پاک.com پر مفت اویلیبل ہے، سچ پیپرز اور بکس والے پورشن میں ڈاؤن لوڈ کریں، اور میری طرف سے عام اجازت ہے کہ میرے جتنے بھی ریسرچ پیپرز ہیں لوگ اس کو چھاپ سکتے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے، اور ویڈیوز بھی، اور اس طریقے سے یوٹیوب پہ بڑے لوگوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، عام اجازت ہے، کسی کو روکا ٹوکا نہیں جا سکتا۔ باقی ان ویڈیوز کے اوپر اگر کوئی گندی ہیڈنگ بنا دیتا ہے کوئی اس قسم کی، تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں صرف اپنے الفاظ جو ہیں ان کا ذمہ دار ہوں، اور وہ الحمدللہ میں بڑی سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، اگر کہیں پر غلطی ہو کٹنگ کر کے چڑھا دیتا ہوں۔ یہ فون کالز بھی جتنی چڑھی ہوئی ہیں یہ میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کہیں سے ہتھیار لیا ہم نے، وہ بھائی میری مرضی سے ریکارڈ ہے، اور میری ساری فون کالز جو ہیں میری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں وہ جب آدھے ٹکڑے سنتے ہیں میں ان کو پورا بھیجتا ہوں، ان کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یار یہ انہوں نے دھوکہ کیا تھا۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے مجھے کوئی آر نہیں ہے، اور باقی میری کافی ساری کلیریفیکیشنز مسئلہ نمبر 108 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس سے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ آج کے کوسچن آنسر سیشن کی طرف ہم آتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میری 8 اناؤنسمنٹس جو ہیں یہ الگ سے بھی ہم فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے، تاکہ کوئی اس حوالے سے ایمبیگوٹی، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو کوسچنز تو مجھے ای میلز کے ذریعے بھی بڑے ملے ہیں، ایک بھائی جو ہیں وہی 300 مجھے سوال لکھ کے دے گئے ہیں معظم بھائی، تو اب یہ سوالات کے لیے تو بھائی مجھے پھر ادھر تو سینکڑوں نشستیں کرنی پڑیں گی، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم سارے سوالات کو کور کریں گے، اور اکثر کہ میں تو جوابات ویڈیو میں پورے ریکارڈ کروا چکا ہوں الحمدللہ۔ لیکن ابھی جو اس وقت 6 کوسچن میرے سامنے موجود ہیں، یہ چٹس کی فارم کے اندر میں ان کو پڑھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ فی البدی جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں کتنی چٹیں ادھر رکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا بھی کور ہو جائے، جو نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کور کر لیں گے۔ اور یہ جو چٹس والا معاملہ ہے اس میں اب میں ہر بندے کا نام نہیں بول سکتا، کیونکہ ایک سوال کئی لوگوں کی طرف سے آیا ہوتا ہے ای میلز کے ذریعے بھی، تو اب اتنے لوگوں کے نام نہیں بولے جا سکتے، میں صرف سوال ہی بولتا ہوں تاکہ جس کا نہیں بولا گیا اس کی دل آزاری نہ ہو، اور جس کا بول دیا گیا اور وہ شیخی نہ بگاڑے اس حوالے سے، تو لہٰذا صرف سوال ہی جو ہے وہ آپ سن لیں۔ اب دیکھیں پہلا سوال ہی کتنا کریٹیکل ہے، یہ بہت اہم ترین سوال ہے، دین الہی کے اعتبار سے جو ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے آج لوگوں نے پوری دنیا کے اندر کامن ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ کیا قرآن حکیم میں ایسی کوئی آیت ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ قیامت کے دن نجات کے لیے کافی ہے اور ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں بھائیو، ایک آیت ایسی ہے قرآن حکیم کے اندر، اور وہ ریپیٹ بھی ہوئی ہے مختلف مقامات پر، جس کی غلط انٹرپریٹیشن ان لوگوں نے کی ہے جو دین الہی کے کانسیپٹ کو، کامن ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارا بگاڑ جو ہے یہ انبیاء کی وجہ سے آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایک خدا کا کانسیپٹ رہتا تو خدا کو تو ہندو بھی مان رہے ہیں بھگوان کہہ کر، اور سائنٹسٹ بھی سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی کہہ کر مانگ رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، مسلمان اسے اللہ کہہ کے مان رہے ہیں، گورے اسے گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں، اور اس طریقے سے جوز اور کرسچنز بھی اس کو مان رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں۔ یہ اختلاف جو ہے یہ پروفٹس کی وجہ سے شروع ہوا ہے، کہ موسیز کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہو گئے، جیزس کرائسٹ کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا ہے کہ ایکسس آف ایول یہ ہے ایمان بالرسالت، نعوذ باللہ من ذالک۔
اور ظاہر ہے کہ جو بھی باطل فرقے دنیا میں موجود ہیں وہ ہمیشہ پلی جو ہے انہی دلائل کے ساتھ لیتے ہیں جو دلائل دنیا کے اندر جو ہے وہ الہامی کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ایک آیت قرآن میں ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق سے ہٹا کر لیتے ہیں. وہ آیت قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی ہے آیت نمبر 62. اب یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے کرامت. میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہوا تھا, ڈائریکٹ میں نے کھولی ہے تو وہی آیت کھل گئی ہے. اس کو کہتے ہیں کرامت. یہ جائز کرامت جو ہم جس کو کرامت مانتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 62. بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے یعنی مسلمان جو ہیں, والذین ہادوا اور جو کہ یہودی ہیں, والنصارى اور جو کرسچنز ہیں, والصابئین اور جو صابی ہیں. یہ صابی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی جو کہ ایران کے اندر لوگ ان کے فالوور موجود تھے. اس سے مراد آتش پرست نہیں ہے, یہ صابی الگ سے ایک مذہب ہے. من آمن باللہ جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر, والیوم الآخر اور آخرت پر, وعمل صالحا اور وہ نیک اعمال اختیار کر لے, فلہم اجرہم عند ربہم تو ایسوں کے لیے پھر ان کے رب کے ہاں اجر ہے, ولا خوف علیہم اور انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا, ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا. اب دیکھیں اس میں تو کلیئر کٹ یہ بات آئی ہے کہ 3 شرائط ہیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اللہ پر ایمان نمبر 1, نمبر 2 آخرت پر ایمان, اور نمبر 3 نیک اعمال. تو وہ اس آیت سے پری لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو ایمان برسالت کی جو ہے وہ ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے, لہٰذا ایمان برسالت ضروری نہیں ہے. اب ہمارے بھولے بھائی کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ صحیح مسلم سے حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں کتاب الایمان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی عیسائی دوزخ میں جائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. او میرے بھولے بھائیو, وہ تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں, آپ ان کو حدیث والا کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں تو قرآن کے خلاف ہیں, قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا ان کے بقول. تو اب اس کو سمجھ لیں, یہ آیت جو ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی ہے. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے تقریباً 9 رکوعوں کے اوپر, جو کہ 5ویں رکوع سے سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ البقرہ کے. اور اس کے سٹارٹ میں ہی یہ بات آ گئی ہے کہ اے یہودیو, پرٹیکولرلی اہل کتاب, کہ ایمان لے آؤ اس کتاب کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اور سب سے پہلے تم تو کفر نہ کرو اس کتاب کا, یعنی تمہیں تو پتہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر اس کی پریڈکشنز پروفیسیز موجود ہیں. تو ایمان بالرسالت کا ذکر تو اس پوری گفتگو کے سٹارٹ میں ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ. اب یہاں پر جو ہے یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ایمان بالرسالت کا پہلے ذکر ہو چکا اور یہ ذکر آگے آیا ہے. ایک تو یہ جواب. دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر تو سب مسلمان تھے. یہودی اس وقت تک تو مسلمان تھے جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے ان میں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا. اس سے پہلے تو یہودی مسلمان تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے مسلمان ہی تھے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جو لوگ ان کو مان لیا مسلمان باقی رہے, باقی لوگ پھر کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایک اور پیغمبر کا انکار کر دیا. لہٰذا اپنے اپنے ادوار میں تو سب کے سب لوگ مسلمان ہی رہے, لیکن جو پیغمبر آتے گئے جو انکار کرتا گیا وہ الگ ہوتا گیا. تو یہ بھی اس اعتبار سے اس کانٹیکسٹ میں بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایمان برسالت کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ ہوا ہے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ میں کہتا ہوں جی ڈاک خانے میں ٹیلی فون اور بجلی کے بل جو ہیں وہ صبح 9 سے لے کر 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں سپوز. تو آپ اتوار والے دن پہنچ جاتے ہیں صبح 9 بجے, 10 بجے تک انتظار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی علی بھائی نے کہا تھا یہ جمع ہوتے ہیں بل, تو یہ تو کھلا ہی نہیں ہے ڈاک خانہ. تو بھائی اس کی دوسری شک یہ ہے کہ ادر دین اتوار, سنڈے کے علاوہ, اس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنا ہے سنڈے کے علاوہ جو ہے بل جمع ہوتے ہیں. یہ دوسری شک ہوگی. آپ اس شک کو چھوڑ کے صرف کہیں گے جو 9 سے لے کے 5 تک جمع ہوتے ہیں, دوسری شرط کو کنسیڈر ہی نہ کریں تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اسی طریقے سے ایمان بالرسالت کا ذکر پہلے گزر چکا, وہ اسی طرح ہے جیسے کہ سنڈے والے دن چھٹی ہوگی, اور یہاں پر ایک جنرل چیز آئی کہ ایمان باللہ اور ایمان اللہ پر کیا ہے, اس لانے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے تمام پیغمبروں کو مانیں. یہ نہیں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مان لو کچھ کو نہیں مانتے. اور پھر یہ تو قرآن کے اندر آیا نا, قرآن باقی چھوڑ دیں گے آپ؟ باقی قرآن تو نہیں چھوڑیں گے.
قرآن نے آپ کو یہ بتایا نا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے بخشش ہے، تو قرآن ہی نے تو باقی کہا ہے کہ جو ہے وہ ایمان بالرسالت بھی لانا ضروری ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں جو آیت ہے بڑی مشہور، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، تو یہ بھی تو آیت ہے نا، اس آیت کو بھی تو مانے نا۔ اسی طریقے سے آیا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ بھی اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور اب اس حوالے سے بڑی سخت ایک اور آیت مبارکہ بھی موجود ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 51 اور 52، یہ چھٹے پارے کے اندر پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت مبارکہ موجود ہے، جو مسئلہ نمبر 35 جو منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اس کے اندر میں نے اس آیت کو الحمدللہ کوٹ کر دیا تھا، پارہ نمبر 6 کے پہلے صفحے پر سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 150، 151 اور 152، یہ آپ کو کلیئر کر دے گا کہ ایمان بالرسالت کا انکار کرنے والا گویا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ لہٰذا وہاں جو سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس میں امپلائڈ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، جو سورہ البقرہ کی آخری آیات میں ہے۔ اب یہ سنیں سورۃ النساء، یہ ڈیسائسو آیت ہے، آیت نمبر 150، 51 اور 152۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ اب دیکھنا رسول کا ذکر بھی آیا، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اس کے رسولوں کے ساتھ۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں، کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ ایک ہے رسولوں کے درمیان فرق، وہ وہاں پر آیا سورہ آل عمران کے اندر اور سورۃ البقرہ میں، لا نفرق بین احد من رسلی۔ ایک ہے تفریق کرنا اللہ اور اس کے رسول کے اندر، یہ ہے کیونکہ اللہ اور اس کا رسول ایک آرگینک ہول ہے، ان کی دعوت تو ایک ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ اور رسول ان معنوں میں تو ایک ہے کہ دونوں کی دعوت ایک ہے۔ ویسے وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کر سکتے، اس کی دعوت ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں، کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جو دین الہی کے جو پرستار تھے ان کا رد پہلے ہی قرآن حکیم میں ہوا ہوا ہے، کتنی کریٹیکل آیت ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے۔ کوئی کہتا ہے ہم اللہ کو مانیں گے، فلاں رسولوں کو مانیں گے، فلاں رسولوں کو نہیں مانیں گے، اور بعض کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانیں گے، ان رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ جیوز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، باقی پیغمبروں کو ہم مانیں گے۔ کرسچنز کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ۔ ہم مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ کے تحت ایمان لانے میں ہم ان میں فرق نہیں کرتے، مرتبے کا فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے۔ رسولوں میں ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، مرتبے کا تو فرق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی دوسرے پیغمبر کی ڈیگریشن نہیں کر سکتے، ان کو آپ نعوذ باللہ ان کی تذلیل نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ ان کی خواہش ہے کہ ہم کو درمیان کا راستہ نکال لیں، کہ اچھا اللہ کو مانا، اس پیغمبر کو مانیں گے، اس پیغمبر کو نہیں مانیں گے، یہ درمیان کا ایک راستہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو درمیان کا راستہ نکالے گا نا، کہ فلاں کو مانیں گے مرضی کے پیغمبر کو، فلاں کو نہیں مانیں گے، کتنا گاڑا فتویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں جو یہ فرق کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اندر۔ ایک ہے رسولوں میں فرق کرنا، یہاں کہا گیا اللہ اور رسول میں جس نے فرق کر دیا وہ کٹر کافر ہے۔ تو یہ آیت بھی تو ہے نا قرآن کے اندر، سورۃ البقرہ کی اگر 62 نمبر آیت ہے تو سورۃ النساء کی یہ بھی تو آیت ہے نا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے تو اللہ نے دردناک، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب، مہین عذاب ایسا جو ذلیل و خوار کر دے گا، ان کٹر کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
جو اللہ اور اس کے رسول کے اندر فرق کر دیتے ہیں. اور میں نے اسی سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت میں بھی فرق کر دیتا ہے نا, کہ کتاب اللہ کو مانیں گے سنت کو نہیں مانیں گے, وہ بھی کسی نہ کسی فارم میں اسی کیٹیگری میں فال ہوتا ہے. اسی لیے منکرین حدیث کے کانٹیکسٹ میں جو میں نے لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 35, وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں دیا تھا سورۃ النساء میں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ بات ہے یہ لوگ کٹر کافر ہیں. والذین آمنوا باللہ, اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وہ رسولی, اور اس کے تمام رسولوں پر, ولم یفرق بین احد منہم, اور کسی میں فرق نہیں کرتے, نہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں اور نہ رسولوں کے اپنے درمیان فرق کرتے ہیں. یہ دو تفریقیں ہیں, ایک اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اور ایک رسولوں کے درمیان تفریق. تو جو لوگ اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں, اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, ایسے لوگ ہیں جن کو عنقریب ان کا اجر دیا جائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ بہت بڑا فتنہ تھا آج کے دور کے اندر, اور اکثر مجھے ای میلز آتی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے کوسچن آنسر سیشن کی برکت سے آج یہ ایشو بھی ریزالو ہو گیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو کوٹ کرتے تھے, قرآن حکیم کی کو پورا ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ چند حصے لے لیے چند نہیں لیے. اور میں آپ کو یہ پہلے بھی کئی بار بات کہہ چکا ہوں کہ قرآن حکیم اس وقت تک ایک کامل کتاب ہے جب تک یہ مکمل ہے. قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ پھاڑ دیں تو یہ کامل ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گی. کیوں؟ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ بیان ہوا ہے, اور 6 جگہ یہی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس سے تو کلیئر کٹ یہی پتا چلتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا. اور دوسری طرف قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ تو اس کے حکم کے پابند ہیں. انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف پاتے, کیونکہ اتنی موٹی کتاب ہے, انسان نے لکھی ہو تو بھول جائے پہلے صفحے پہ کیا لکھ کے آیا ہوں اور آخر میں کیا کنٹرڈکشن ہو. لیکن سورۃ الکہف میں پھر یہ ٹروتھ ریویل ہوا, کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی. اچھا جنوں میں سے تھا تو پھر اس کو تو حکم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا, صرف فرشتوں کو حکم ہوا تھا. وہ فرشتوں کی کیٹیگری میں فال کرتا تھا. اس کو عربی میں کہتے ہیں تغلیب کا قاعدہ, کہ ڈومیننسی کو دیکھا جاتا ہے. یعنی ایک کلاس میں اگر 50 سٹوڈنٹ ہیں اس میں سے 49 جو ہیں وہ میل سٹوڈنٹس ہیں, ایک فیمیل ہے, اور جو کلاس ریپریزنٹیٹیو کہتا ہے بوائے اسٹینڈ اپ استاد کے آنے پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ایک لڑکی نے کھڑا نہیں ہونا, وہ اس میں امپلائڈ ہے. یہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں اکثر مردانہ صیغوں سے خطاب ہوا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے لیے وہ بشارتیں نہیں ہیں, وہ امپلائڈ ہے, عربی کا اصول ہے. تو یہ تغلیب کا قاعدہ تھا. اور وہاں پہ بھی فرشتے سارے تھے, ایک ہی جن تھا تو سب کو امپلائڈ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وہم نکال دیا کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ڈیبیٹ ہوئی ہے. اللہ نے پھر اسے پوچھا کہ بتا تجھے کس نے منع کیا. تو یہ جو مامے آج کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ فاڑ نکال رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, تو ان سے پوچھیں کہ اس وقت شیطان کہہ دیتا نا یا اللہ تو فرشتہ نے حکم دیتا ہے, میں تو فرشتہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس نے آگے سے بحث کی, اور کس لیول کی بحث کی, وہ میرا مسئلہ نمبر 79 اللہ انسان اور شیطان 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. قرآن حکیم سے کراس ریفرنسز سارے لے کر میں نے الحمدللہ اس ایشو کو ریزالو کیا ہے. یہ بھی الحمدللہ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 والا ایشو بھی الحمدللہ ریزالو ہوا. دیکھیں جی اب کوشچن نمبر 2, یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل ایشو بنا ہوا ہے. کیا ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اس حدیث کے تحت روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک, یہ بالکل جھوٹ باندھا ہے کسی نے. اس طریقے سے حدیث یہ نہیں ہے. حدیث موجود ہے لیکن اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا ہے لوگوں نے. یہ بھائیو یہ والی جو حدیث ہے کہ واللہ معطی وانا قاسم, اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں, یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب العلم چیپٹر کے اندر, صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے, اور مشکات میں بھی کتاب العلم چیپٹر میں آپ کو 3-4 نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی پہلی جلد کے اندر. لیکن یہ حدیث پوری نہیں کوٹ کرتے. یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. یہ فقہ حنفی فقہ شافعی والی فقہ نہیں ہے.
فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. ٹرو انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد. یہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. کتاب و سنت کے مطابق انڈرسٹینڈنگ اختیار کرنا. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, اور عطا فرمانے والا اللہ ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ تو اللہ عطا فرماتا ہے کسی کو دین سمجھ آ جائے, اور میں دین صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی on the behalf of Almighty اللہ, مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ٹرو ریپریزنٹیٹیو اپنا بنایا ہے. دین اسلام میں سکھاؤں گا, باقی توفیق کہ کسی کو بات سمجھ آ جائے یہ اللہ کی طرف سے. اب اندازہ کریں, احمد بریلوی صاحب نے پورا شعر لکھ دیا, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. اب معطی اور قاسم کا لفظ اسی سے اٹھایا, بخاری اور مسلم سے اٹھایا. لیکن میں اکثر کہتا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. پورا جھوٹ ہو نا تو وہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے, آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اب معطی قاسم ہاں سے لفظ اٹھا لیا اور پھر جناب انہوں نے شعر کہہ دیا, اور کہا جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. خدا کے لیے عقل سے کام لیں, سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو. خود کتاب کھول کے پڑھو کہ گل کتنے لکھی ہوئی ہے, کنج لکھی ہوئی ہے. بکش مسلمان بنے. یہ الفاظ ہی کچھ اور تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, اور عطا تو اللہ فرماتا ہے, میں تو تقسیم کرتا ہوں. بالکل اسی لیے بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں ہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے تو وہ اکثر سوالات کے جوابات میں کیا کہتے تھے؟ واللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ظاہر ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں, انہوں نے دین سکھانا ہے. لیکن جہاں تکوینی امور آیا کرتے تھے, جہاں تقدیر کے معاملات آیا کرتے تھے, جہاں پر توحید سے تصادم ہوتا تھا, وہاں میرے اور آپ کے امام الموحدین, امام کائنات, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی توحید کے معاملے میں, اور فوراً ڈانٹ دیا کرتے تھے. جس کی مثال مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے. آپ غصے میں آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ کہ اکیلا جو اللہ چاہے. اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کے اذن سے ہی مان رہا ہوں, اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں, اور غیر مستقل بذات, یہ جو ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں ان صوفیوں نے, ان صحابہ کے دماغ میں تو اس قسم کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی فطور نہیں تھا. آپ فرمائے قل بل ما شاء اللہ وحدہ, جو اکیلا اللہ چاہے. یہاں پر آپ نے, وہاں ہے واللہ ورسولہ عالم, لیکن یہاں پہ کہہ دیا جو اکیلا اللہ چاہے. تکوینی امور تقدیر کے, اور آپ دیکھ لیں ہماری بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث. اندازہ کریں, ٹھیک ہے. اور لوگ اکثر دعا دے رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے, نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی توہین ہے خدا کے لیے. سن نبی داؤد اور سن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, ایک صحابی ہیرا نامی جگہ سے آئے, کوفے کے پاس نجدیوں کا علاقہ تھا, آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا اٹھ سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو وہاں پہ دیکھا ہے کہ اپنے سردار کو سجدہ کیا جاتا ہے, تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. یہ صحابی نے اجتہاد کیا تھا. یہ اجتہاد ہوتا ہے نا, قیاس کرنا اس بات پر. قیاس اور اجتہاد اسی وقت مانا جائے گا جب کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو, ورنہ اٹھا کے پرے پھینکا جائے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا بھی اجتہاد نہیں مانا اس معاملے میں. آپ نے فرمایا بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ. یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا جو آج کے مسلمانوں کو نہیں پتا. ان کو بھی پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. یہ حدیث آخری حصہ ہی بس مشہور ہے, اور یہ جناب خامند راگ لاپتے رہتے ہیں, بیویاں پھر بھی گل کو نہیں مان لیا. اور میں نے اپنی بیوی سے ایک دفعہ بات کی, اس نے کہا جی الفاظ پہ غور کریں نا, اس میں ہے کہ اگر جائز سمجھتا, تو جائز تو نہیں سمجھا. میں اچھا میں فارغ ہو گیا. تو بھائی میرے یہ ترغیب دلانے کے لیے, جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک کا حکم دے دیتا. اس کا یہ رزلٹ نہیں نکالا جائے گا کہ مسواک ضروری نہیں ہے, اس کا مطلب مسواک کی جائے.
اسی طریقے سے وہاں پہ بھی خاوند کا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے وہ قائم ہے اپنی جگہ، یہ بات یاد رکھیں. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے اس سے بھی خطرناک چیز میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میں کانپ اٹھا جب میں نے یہ حدیث پڑھی. صحیح مسلم میں، مجھے نمبر بھی یاد ہے، 2010 نمبر حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر. ایک صحابی حضور کے سامنے تقریر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تقریر کے دوران کہتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوا. اور ساتھ ہی اس نے کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی؟ واللہ گرامر کی روح سے اس بندے نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں تھی. میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں کون سا شرک ہے بتائیں مجھے، لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی نہیں ہے. لیکن میرے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے میں توحید کے معاملے میں سینسٹیو تھے، حساس تھے. بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو. قل من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا، یا فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. اب ان کا لادہ کرو، یہ نہ کوئی ان دونوں. انہوں نے نہیں آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تو، بلکہ ان سے تو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ خدا کا نظریہ رکھتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب یہ حدیثیں مسلم شریف میں موجود ہیں لیکن ٹنیوں کو نہیں پتا، کیونکہ سنی بنیں گے، بکش سنی بنیں گے تو پتا چلے گا. اچھا اس کا ایک طریق ابو داؤد میں ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ ادھر سے دفع ہو جا، اپنی شکل مجھ سے دور کر دے. یہ آپ حالانکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بڑے بلند درجے کے اوپر فائز تھے، لیکن یہاں آپ کو برداشت نہیں ہوا. آپ نے اس کو وہاں سے کہا اس ٹائم پہ اپنی بتھی تو میرے تو دور کر دے، یہ تو گل کیوں کی تھی، اپنی شکل یہاں سے لے کے غائب ہو جا. تو یہ یہاں پر جناب شعر کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ. اور پھر حدیث شفاعت کے ساتھ اسے ریلیٹ کریں، خدا کے لیے شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں تو یقین کریں کہ ان کو اپنی مجلس سے نکال کے باہر پھینک دیں جو لوگ اس قسم سے خدا اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول ایک آرگینک ہول ہے، ان کی دعوت ایک ہے، ان کو ایک دوسرے کے مقابلے پر تو نہ کھڑا کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شفاعت کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اذن دے گا، دھونس کے ساتھ تو نہیں کریں گے نعوذ باللہ. حدیث شفاعت میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 88B، وہ انہیں 2 گھنٹے کا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. لیں جی تیسرا سوال. ہاں جی یہ بڑا کوڑا سوال ہے، پھر منو ڈر پہ لگتا ہے کہ میں بولا کہ نہ بولا. ٹھیک ہے جی پھر سنو. کیا شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگا سکتی ہے اور باپ کا نام بدل سکتی ہے؟ اچھا یہ بھائیو آج کل علماء عرب کی طرف سے یہ فتنہ اٹھایا گیا ہے. پاکستان میں بھی چند غیر مقلد قسم کے علماء، بلکہ کہنا چاہیے مقلد بھی اور غیر مقلد بھی، اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، مقلد اور غیر مقلد، جو اپنے ان علماء کے اندھے مقلد ہیں یا جن کو بیچاروں کو سینس نہیں، فقہ نہیں دین کی، انہوں نے بھی ایک فتنہ کھڑا کیا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ شادی کے بعد اپنے خاوند کا نام اگر لگا لے گی اپنے نام کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں وعیدیں آئی ہیں وہ اس کے اوپر فٹ ہو جائیں گی. نعوذ باللہ من ذالک. میں وہ حدیثیں بھی بتاتا ہوں اور پھر میں اس کا بتاتا ہوں انہوں نے کس طریقے سے غلط فہم اس کا لیا ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھی بات. میرا خیال انہوں نے شناختی کارڈ بھی کبھی نہیں پڑھا، اس پہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام، یہ نہیں لکھا ہوتا باپ کا نام. ٹھیک ہے بےچارے اب ان پڑھ ہیں، ان کو تو پڑھے لکھے تو ہے نہیں نا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو وہ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے.
کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو کوئی خاص علوم سکھائے تھے؟ میں نے علم لدنی والا لیکچر مسئلہ 55A میں بھی اس حدیث کو پورا بریف کیا، یا میں صرف اس کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو باقیوں کو دیا ہے. ہاں ایک قرآن کا فہم ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا، یعنی قرآن ہی دے کے گئے ہیں امت کو. یا انہوں نے اپنے تلوار کی نیام سے کچھ صحیفے نکالے جن میں دیت اور قصاص کے احکامات لکھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے، اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے، جس طرح آج کل لے پالک بچے لیے جاتے ہیں، اس کے باپ کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والے انسانوں کی لعنت ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کا مجھے بائی چانس نمبر بھی یاد ہو گیا کیونکہ میں نے اتنی دفعہ پچھلے دنوں میں یہ جواب دیا ہے. صحیح بخاری میں 6767 یعنی 6767 اور مسلم میں ہے 229 نمبر، اور مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منسوب کر دیا، اپنے باپ کا نام بدل دیا، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ عرب کے اندر تھی اس طرح کی چیزیں، اس کو کنڈیم کیا گیا. سب سے پہلے تو رسم توڑی گئی نا قرآن حکیم کے ذریعے. آپ کے جو غلام تھے زید ابن حارثہ، ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تو نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں. سورۃ الاحزاب پڑھ کے دیکھ لیں. پھر اللہ نے کیٹاگوریکل فیصلہ کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. زید ابن حارثہ ان کا وہ مرد ہے، ان کا کوئی بیٹا مرد کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. بچے بچپن میں تینوں فوت ہو گئے، کسی مرد کے باپ نہیں. وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. کیا مطلب؟ خاتم النبیین کا تقاضا ہے کہ آپ کا بیٹا جوانی تک نہ پہنچے، ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوتا، کیونکہ اگلے انبیاء کو اللہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پروٹوکول ملتا ہے، اس لیے آپ کسی مرد کے باپ نہیں. پھر ان کو زید ابن محمد کی بجائے زید ابن حارثہ، اور پھر اس کو اوپر بھی جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا اور فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. تو لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب آپ نے اپنے بہو کے ساتھ شادی کر لی، وہ آپ کی بہو ہے ہی نہیں تھی، وہ تو منہ بولا بیٹا تھا. تو یہ باپ کا نام بدلنا خدا کے لیے فک سے کام لیں، سنی بنو ٹنی نہ بنو، اپنی عقل بھی استعمال کرو. باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کوئی باپ کا نام ہے، مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، اس کا نام ہے عائشہ بنت خالد، عائشہ خالد کی بیٹی. اب سپوز اس کی شادی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عمر نامی لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اگر اب وہ عائشہ عمر لکھ دیتی ہے اپنے آپ کو، پہلے عائشہ خالد تھی اب عائشہ عمر، تو یہ باپ کا نام نہیں بدلا اس نے. باپ کا نام تب بدلا جائے گا جب وہ لکھے عائشہ بنت عمر، یا وہاں پہ بھی والد کی نام کی جگہ اس کا عمر، تو کوئی بیوقوف ہوگا یہ لکھے گا. مولوی بیچارہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا، اکثر تو بیچارے اسکول سے بھاگے ہوتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے تو لوگ مدرسوں میں اس بیچارے کو یہ سمجھ کہاں سے آئے گی؟ وہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام. تو عائشہ عمر اگر لکھتی، اس نے نام نہیں بدلا اپنے باپ کا. اچھا عام بندے کو تو یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا فتوے یہ مولوی لگا رہے ہیں، جن کی عقل ہی نہیں کام کرتی ہیں. یہ اس نے باپ کا نام نہیں بدلا. خدا کے لیے باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ وہ عائشہ بنت خالد کو کر دے عائشہ بنت عمر. وہ تو اپنے خاوند کے نام کے خانے میں ڈال رہی ہے اپنے خاوند کا نام، اور اگر یہ عمر لگا رہی ہے تو آگے لکھا بھی تو ہوا ہے خاوند کا نام یہ ہے، باپ کا نام تو اس کا وہی رہے گا. ویسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے کو اپنے لیے کو راہ سیدھی کر لی ہوئی ہے. میری الحمدللہ شادی کو 11 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، میری بیوی کا نام وہی ہے جو پہلے تھا، میں نے نہیں تبدیل کروایا. کو میں اپنے لیے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے. اگر نہیں کروانا چاہتے نہ کروایا، اور کوئی کروا لے اس کے اوپر فتوا بھی نہیں لگے گا. تو یہ بچارے چند سعودی عرب کے مولوی جن کو بالکل دین کی فکر نہیں ہے، وہ ظاہری حدیثیں پکڑ کے اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. جی دیکھیں جی ان سب پہ جنت اونا جناب، تقریباً پورے پاکستان تے جنت نام کرتی جائے نا مولویاں نے، بلکہ سارے دے ہوتے ہیں، انڈیا دے ہوتے بھی، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کام نہیں کر دی. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا خطرناک فتویٰ ہے یہ. فتویٰ ان کے اوپر لوٹ رہا ہے، انہوں نے غلط فتویٰ لگایا ہے.
اور پھر مجھے بھی وہ ای میلز کر رہے ہوتے ہیں جناب فلاں کا فتویٰ. بھائی میں کسی کے فتوے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. اگر کسی نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے وہ خود بھگتے گا. میں تو آپ کو حق بات بتاؤں گا, وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ نہیں ہے. اور باقی پھر آپ اینڈ پہ مجھ سے پھکی بھی لے لیں اس حوالے سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس شخص نے اپنے باپ کا نام چینج کروایا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ پھر مجھے گالیاں نکالیں گے, لیکن گالیاں جس نے نکالنی ہیں ضرور نکالیں, لیکن ہم تو حق بات کریں گے. پھر ہم کہیں گے کہ کس کے اوپر جنت حرام ہوئی ہے, آپ نے جو یہ فارمولے لگائے ہیں اور واقعی ایگزیکٹ وہ والا کام کیا ہے کہ اس نے باپ کا نام بدلوایا ہے. صحیح مسلم میں 219 نمبر حدیث آپ نکال کے دیکھ لیں, اور بخاری میں 6767. مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. بخاری اور مسلم کی یہ میں نے دونوں نمبر بتا دیے. اس کی شرح آپ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں, بخاری 6767 کی, 67 کی. اور مسلم میں امام شرف الدین نووی المتوفا 676 ہجری, جو آخری درجے تک سنیت کا دفاع کرتے ہیں, چاہے ان کو جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے نا کسی معاملے کے اندر, تو وہ کوئی اس معاملے میں حیا نہیں کرتے. ہم ان کی غلطیاں اللہ کے سپرد کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے وہ بالکل باطل تعویلات بھی کر جاتے ہیں سنیت کا دفاع کرتے ہوئے. لیکن یہاں پہ انہوں نے بھی کوئی باطل تعویل نہیں کی, شرف الدین نووی نے بھی. اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری فتح الباری میں کھول دیں, انہوں نے بتایا ہے کہ اس امت کے اندر پہلی دفعہ کس نے باپ کا نام چینج کروایا ہے. اور اب میں علماء عرب سے پوچھوں گا, اور پاکستانی جو ان کے تنخواہ دار ہیں, کہ اب اس کے اوپر تم دوزخ واجب کرواتے ہو کہ نہیں, اور جنت حرام کرواتے ہو کہ نہیں. اب یہ تمہارا امتحان ہے اس معاملے میں. صحیح مسلم میں 219 نمبر حدیث, بخاری میں 6767. مسلم کا جو طریق ہے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, دیکھو سارے فیوز اٹھنا شروع ہو گیا کہ ایک کام ہو گیا, یہ پائی کیا کریے. مسلم شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ یہ کس زمانے کے اندر یہ بات ہوئی ہے. حضرت معاویہ کا نام نہیں ہے, لیکن اس کی شرح کے اندر سب نے لکھا ہے, اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ابو بکرہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکرہ, ایک ہے ابو بکر, ایک ہے ابو بکرہ. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں سمیہ تھیں, ایک تو ہے سمیہ عمار ابن یاسر کی والدہ, یہ اور سمیہ. اور یہ سمیہ جو عورت تھی, انہی سے ایک اور بیٹا تھا, اس کا نام تھا زیاد, جو عبید اللہ ابن زیاد, جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا, جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 3748 کے حسین علیہ السلام. اس پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام سیدنا حسین کے ساتھ ان کا سر کاٹ کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھا گیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد, یہ خود بھی ابن مرجانہ, یہ خود بھی ولد الزنا تھا, اس کا باپ بھی ولد الزنا تھا. یہ سارے گستاحان رسول ایسے ہی ہوتے ہیں. زیاد کی والدہ اور ابو بکرہ صحابی کی والدہ, یہ دونوں ایک تھی سمیہ. تو ابو بکرہ کے پاس صحیح مسلم 219 نمبر حدیث کتاب الایمان والے چیپٹر میں ایک بندہ آتا ہے شکایت لے کے, وہ کہتا ہے دیکھو کہ تیرے پرانو دیکھو ان کے انہیں نہ ہی بدل دیتا گیا. اب اس کو زیاد بن سمیہ کی بجائے زیاد بن ابی سفیان کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے. تو ابو بکرہ کو آگے کہہ رہے ہیں کہ یار تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اس پہ جنت حرام ہے. تو ابو بکرہ نے کہا کہ مجھے تو خود پتا ہے, میں نے سعد ابن ابی وقاص سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود حدیث سنی ہوئی ہے کہ جس نے اپنے باپ کا نام بدلا تو وہ دوزخ میں جائے گا. اسی کی شرح میں امام نووی ابن حجر اسقلانی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا ہے. اس کے بعد ابو بکرہ نے اپنے بھائی کے ساتھ پوری زندگی کلام نہیں کیا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا. اور پھر ابن حجر اور امام نووی کیا لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا قریبی بندہ تھا زیاد. جب تحکیم کے مسئلے کے بعد اختلاف کھڑا ہوا تو حضرت معاویہ نے اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک چال چلی کہ اس کو حضرت علی سے ہٹا کے اپنے ساتھ ملا لیا جائے. اور ابن حجر نے پورا لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب زیاد کے باپ کا ذکر ہوتا تھا تو ابو سفیان کہتے تھے مجھے اگر حضرت عمر کا ڈر نہ ہو تو میں بتا دوں کہ اس کا باپ کون ہے. اصل میں وہ خود تھے, کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوا تھا اور اس سے زیاد پیدا ہوا تھا. حضرت عمر سے ڈرتے تھے تو نام نہیں بتاتے تھے حضرت ابو سفیان کہ اس کا باپ میں ہوں. پھر حضرت معاویہ کا دور آیا تو حضرت معاویہ نے جو ہے وہ خط لکھا کہ زیاد تو میرے ساتھ مل جا, میرے باپ نے تیری ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو میرا بھائی ہے. استغفر اللہ. تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کے بسترے کے اوپر پیدا ہو، چاہے وہ ولد زنا ہوگی، کاؤنٹ اس کے کھاتے میں ہوگی. حرامی جو شخص ہوگا اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ میرا بھائی بن گیا. اب یہ انہوں نے بھائی بنا لیا اس کو زیاد بن ابی سفیان کہا جانا شروع ہو گیا، اور پھر وہ حضرت علی سے ٹوٹ کے جو ہے وہ لگ گیا حضرت معاویہ کے ساتھ، اور بعد میں اس کے بیٹے نے بھی کام ڈال دیا. یہ ہے ان لوگوں کی ہسٹری. تو اب میں یہ علماء عرب کو بھی پھکی دیتا ہوں کہ امت کو بتائیں کہ امت میں یہ زیاد بن ابی سفیان، تو زیاد نے اپنے باپ کا نام بدلا نا، یہ تو اس نے بدلا، اس پہ تو حدیث فٹ کرے نا یہ والی. اور جس نے بدلوایا وہ اس سے بڑا مجرم، جس نے اس کو اس غلطی کی طرف لگایا وہ اس سے بڑا مجرم. تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں جی تسی تے جناب ساڑھے نگاہ پہ توڑواندے پھر رہے ہو، اور اتنے لوگوں نے پاکستانی انڈیا دے ہوتے فتوے لگا رہے ہو جنت اور دوزخ دے. پہلے تسے پائی جی اپنے گھر دی خبر لو کہ یہ ہے وہ حقیقت. تو میں نے اسی لیے جو ہے الحمدللہ یہ میری ایمانداری ہے کہ میں ریکارڈنگ کے ساتھ اس چیز کو بالکل واضح کر دوں. اور میں ان کو اب پھکی بھی اس حوالے سے ایک اور دے دیتا ہوں. یہ پھکی نہیں تھی ابھی، حالانکہ پھکی باقی ہے، اینٹی وینم نظامی جواب باقی ہے کہ یہ جو جی اپنے باپ کے نام کو بدل دیں. ہماری ایک ماں ہے ام سلمہ، نام سنا ہوا آپ نے، رضی اللہ تعالی عنہا. یہ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا تھا. ان کا نام کیا ہے؟ ام سلمہ، سلمہ کی ماں. اب انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو اس کے بعد تو انہیں اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ میں بیوی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ام سلمہ کیوں؟ اپنے باپ کے ساتھ بھی منسوب نہیں کیا، الٹا اپنی اولاد کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا شروع کر دیا. تو اس قسم کی کنیت رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ زوجۃ الرسول ہی رہیں گی. اس طریقے سے ایک اور صحابیاں ہیں ام سلیم. سلیم عربی میں کہتے ہیں، عربی میں ہم سلیم لفظ بولتے ہیں، اردو میں سلیم. اب سلیم جو ان کا بیٹا ہے وہ ام سلیم ہے. اب انہوں نے اپنے باپ کے نام کی جگہ، ان مولوی ہونے نا آج کل ان پڑھ جائل مولوی، یہ کہنا جی باپ کا نام ہٹا کے دیکھیں بیٹے کا نام لگا دیا ہے، ام سلیم ہوتے بھی جناب دوزخ واجب کروا دیں دے. حالانکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ وہی ہیں جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلولہ کرتے تھے اور آپ کا یہ پسینہ مبارک خوشبو کے لیے جمع کرتی تھی ام سلیم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سمجھے ایک بوڑھی اماں کی ایکویلنٹ تھی. آپ ان کا اتنا احترام کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں سویا بھی کرتے تھے جا کے ام سلیم. تو یہ ان کے اوپر فتویٰ لگائیں گے جی آپ نے تو اپنے باپ کا نام بدل لیا ہے، سلیم تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اپنے باپ کا نام تلاش کرنا چاہیے. تو باپ کی جگہ چاہے بیٹے کا نام لگائیں چاہے خامد کا نام لگائیں، لگتے بشکاری ہے نا بھائی جی. ٹھیک ہے نا، نام بدلا یہ بدلنا نہیں ہے میرے بھائیوں. نام بدلنا یہ ہے کہ کوئی شخص عائشہ بنت خالد اپنے آپ کو عائشہ بنت عمر کر دے، یہ ہوگا بدلنا، ادروائز بدلنا نہیں ہوگا. عقل کے ناخن لیں اور ان مولویوں کے چنگل سے بچیں. ان بیچاروں کو جو ہے پورا سے علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اب اس ریکارڈنگ کے بعد پھر انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی ہیں کہ یار علی نے ایک اور گل دس دیتی ہے. بھائی اسی تے دساں گے، یہ بلا دے اللہ نے چھڑ دیتی تواڈے اوتے، حق گل کریں گے بھائی جی، بالکل صحیح کریں گے. منو گالاں کڈنے دی بجائے سب سے پہلے امام بخاری کو نکالیں، پھر امام مسلم کو نکالیں، پھر امام ابن حجر کو نکالیں، پھر امام نووی کو نکالیں. میرا نمبر تے بھائی بات چاہتا ہے، چور تو پہلے چور دی ماں نو مارو. تے یا میں کلیئر کٹ کہنا کہ تسی سارے سنی نہیں ہو، ٹنی ہو، اپنے بابیا بزرگاں دے پیچھے چل رہے ہو. اصل سنی ہے بندہ ہے جڑا تانوں کتاب و سنت کے مرد سے کتاب سے حوالہ دیتا ہے. جائیں کھولیں بخاری کی شرح 6767 پڑھیں اور مسلم 219 کی شرح پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا اس امت میں سب سے پہلی یہ بدعت کس نے جاری کی، اور دوزخ والی بدعت کہ باپ کا نام چینج کروا دیا. زیاد کا نام جو ہے زیاد بن ابی سفیان کر دیا معاویہ بن ابی سفیان نے. یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے حق بھی ادا کر دیا. اب آ جائیں جی چوتھا کوشچن آج کا. مسند امام احمد اور المستدرک للحاکم کی صحیح پروننسیشن کیا ہے؟ بعض اوقات آپ بھی غلط لفظ بولتے ہیں اور علماء کرام، اچھا میرے منہ سے اکثر علماء کرام نکل جاتا ہے، میں نے سوچا ہے علماء کرام یعنی عزت والے علماء آپ کی غلطیاں نکالتے ہیں. ظاہر ہے جی علماء نے تو یہی غلطیاں نکالنی ہیں. علماء کا تو کام یہ ہے کہ وہ زبر زیر کی غلطیاں پکڑتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کی اکثریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لفظ ہی نہیں عربی میں، رضی اللہ عنہ ہے. ہاں اردو میں کہیں آپ اللہ ان سے راضی ہوا، پھر تو راضی لفظ ٹھیک ہے. عربی میں تو ضاد ہے. امام کعبہ کی پروننسیشن سن لیں، وَلَضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ آمین. تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یہ پروننسیشن اس کو ہم کہتے ہیں لحن جلی.
लहन जली सिर्फ जबर ज़ेर की गलती नहीं होती है, प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स की गलती भी लहन जली होती है। मसलन अगर कोई कहता है उल का मतलब है कह दीजिए, इसको अगर मैं काफ कश से पढ़ता हूं जो अक्सर लोग कहते हैं कुल, इसका मतलब है खा लो अल्लाह एक है, उसका मतलब है कह दो अल्लाह एक है। अब इस किस्म की गलतियां भी तो होती हैं, काफ और काफ का फर्क करना, हा और हा का फर्क करना, सीन स्वाद और था का फर्क करना, ये सारे के सारे फर्क जो है ये भी तो लहने जली हैं, सिर्फ जबर ज़ेर की गलतियां निकालते हैं। और जबर ज़ेर की गलतियां, मुझे अगले दिन एक बंदे ने ईमेल कीजिए, एक बरेलवी आलिम को आपको फातिहा खल्फुल इमाम वाला लेक्चर दिया, उन्होंने कहा कि जनाब देखें ये इन्होंने उबादा इब्ने सामत पढ़ दिया, ये लफ्ज सामत है। और भाई सामत हो या सामत हो, हदीस तो ही रहनी है ना भाई। और ये हो जाता है, उर्दू में हम पढ़ रहे होते हैं इस किस्म की गलतियां, मैंने की, फिर मैंने उसको पकी भी दे दी। मैंने कहा तुम्हारे सारे उलमा कैटेगोरिकली अहमद रजा खान बरेलवी कहते हैं, रजा लफ्ज ही नहीं है, लफ्ज है रिजा, मर्जी। मुझे एक मौलवी बताओ जो रिजा लफ्ज बोलता हो, ना तो मैं भी रजा ही बोलते हैं हम, रजा। अब मैं गलती निकालने शुरू कर दूं, मैं तो सारे बरेलवियों को एक कलम से फारग कर दूंगा, इनके सारे मौलवियों को जो कहते हैं अहमद रजा बरेलवी साहब, ये है अहमद रिजा, तो सारे फारग हो जाएंगे। इस किस्म की गलतियां निकालना ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता होती हैं, लेकिन हम उर्दू में चूंकि बोल रहे होते हैं। अब लफ्ज है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम जब बोलते हैं आम में तो हम मोहम्मद कह देते हैं, हालांकि ये भी लहने जली है, हा को हा नहीं बोल सकते, लेकिन उर्दू में जब बोल रहे होते हैं इस तरह काम चल जाता है। उर्दू में हम लफ्ज बोलते हैं मुहब्बत, बोलते हैं कि नहीं, मुहब्बत, ये लफ्ज मुहब्बत नहीं है, लफ्ज है महब्बत, मीम पे जबर है, इसीलिए महबूब लफ्ज होता है, महब्बत। अब एक बंदा मुझे कहे जी मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, और हम यही कहते हैं बड़ी मोहब्बत है, और मैं को नहीं देखो जी ये मोहब्बत नहीं दुश्मनी होगी, इसने लफ्ज ही बदल दिया। और मौलवियों खुदा दा ना जाए अकल दे नाखुन लोबो, केड़ी जनाब तुसी चीज़ां जेड़ी केड़ी साइंस सानू पढ़ाण लगे हो, तुहानू कुछ भी नहीं पता, हाले तुहानू साइंस दा ही नहीं पता, तुहानू हाले तक यही नहीं पता कि अंग्रेजी मुसलमाना दी जुबान है या गैर मुसलमान दी। तो इस तरीके से कई अल्फाज हैं जो उर्दू में हम बोलते हैं। अच्छा, इस तरह हम कहते हैं कि फलां के इखलाक बड़े अच्छे हैं, ये लफ्ज इखलाक नहीं होता, अखलाक होता है। मैं अक्सर बोलता था लफ्ज सहीउल अस्नाद अहादीस, ये लफ्ज है सहीउल इस्नाद, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। हम कहते हैं अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, लफ्ज है इताअत करो, अलिफ के नीचे ज़ेर है। अच्छा, हम ये कहते हैं हज्जतुल विदा, हम किसी को कहते हैं ना विदा किया, अब ये लफ्ज गलत है, यह हज्जतुल वदा, वाव के ऊपर ज़बर है। ओ भाई केड़ी केड़ी गलती कटोगे, खुदा का नाम है, आप उस लफ्ज को पकड़े, वरना तो मैं सारे मौलवियों की गलतियां निकाल के परे करूंगा। इस किस्म की चीजें हमें सारी पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब हम उर्दू में बोल रहे होते हैं तो ज़ाहिर है उर्दू और अरबी के अंदर फर्क है। मैं अरबी में नहीं ये लफ्ज बोल रहा होता, अरबी जबर ज़ेर की गलती हो फिर अलग वाला मामला है, उर्दू में जब ये लफ्ज बोले जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अक्सर लोग पंजाबी में कहते हैं जी फलाने का मुर्शद बड़ा डड है, मुर्शद, ये लफ्ज मुर्शद गलत है, लफ्ज है मुर्शिद, मुर्शद तो उलट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुर्शिद हैं, हमें हदायत देने वाले, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्शद हैं, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत दी। अच्छा, कहते हैं फलाने सैयद ने, सईदा दी गल है, सैयद लफ्ज गलत है, सैयद लफ्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सैयद हैं, हमारे सरदार, और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद हैं। अब ये जबर और ज़ेर से कितना फर्क पड़ता है। ये अक्सर वो नारा लगा रहे होते हैं सैयदी मुर्शदी, आगे कहते हैं या नबी या नबी, आला होना चाहिए उम्मती उम्मती, ये सैयदी मुर्शिदी लफ्ज है, लेकिन ये मौलवी नारे भी नहीं सही करवा सके इनसे। ओ मेरे भाई, अगर इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां हम जबर ज़ेर की निकालनी शुरू कर दें तो ये लफ्ज है मुस्नद अहमद। मैं भी कई बार बोलता था मुस्नद अहमद, अहमद हम उर्दू में जब, अब मेरे बेटे का नाम अहमद है लेकिन मैं उसको अहमद कहता हूं, अब आप सुन रहे हो कहते हैं बड़ा औखा जी अहमद, लफ्ज तो अहमद ही है लेकिन उर्दू में हम कहते हैं अहमद, तो गलत नहीं हो जाएगा। उर्दू में ये जो है वो आप कह रहे हैं कि एक चीज चल पड़ी है, जब एक चीज गलतुल आम होती है और उसको उस तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा होता है वो चीज चल जाती है, तो ये लफ्ज है मुस्नद अहमद। इसी तरीके से अल मुस्तदरक लिल हाकिम, मुस्तदरक कहते हैं छूटी हुई हदीसें, बुखारी और मुस्लिम की छूटी हुई हदीसें इमाम हाकिम निशापुरी ने जमा की 8956। इस किताब का नाम है अल मुस्तदरक लिल हाकिम अला सहीहैन, बुखारी और मुस्लिम की छूटी हुई हदीसों को मैंने जमा किया है उन्हीं रावियों से। 8956 हदीसें इमाम हाकिम निशापुरी अल मुतवफ़ा
405 ہجری انہوں نے یہ جمع کیا، جو امام طبرانی کے شاگرد ہیں اور امام بہقی کے استاد ہیں امام حاکم نیشابوری. تو اس قسم کے الفاظ. اس طرح میں نے بتایا یہ سلیم لفظ ہے، سلیم، لیکن ہم سلیم کہتے ہیں اردو میں پڑھتے ہوئے. آپ کہتے ہیں ادھر سلیم ہے، سلیم لفظ ہے، اور بھائی سلیم کہہ لو یا سلیم کہہ لو، سمجھ تو آ گئی نا. تو اس طریقے سے زبر زیر کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور یہ پخیں بیچ میں چھوڑنا اور کہنا جی یہ لفظ اس طرح بول رہا ہے، ہمیں بھی الحمدللہ پتا ہے اور میں وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ کرتا رہتا ہوں. میں لفظ اشکال بولتا تھا، پھر مجھے پتا چلا نہیں لفظ اشکال ہے، اشکال لفظ نہیں ہے. تو لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں فلاں اشکال ہوا، مجھے اشکال، یہ لفظ بول دیتے ہیں ہم. تو یہ زبر زیر کی غلطی سے جب ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں اس وقت زبر زیر کی غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات وہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم یہ عبادہ لفظ بولتے ہیں، لفظ عبادہ ہے، سعد ابن عبادہ. اب یہ دیکھیں عبادہ عین کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے کئی ایک الفاظ ہیں جو عربی اور اردو کے اندر مختلف انداز میں پروناؤنس کیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو اب بولنا نہیں آ رہا، ورنہ میں اڑی پھکی دیتی ہے، میں سارا دی غلطی کٹاں گا. جو رضی اللہ تعالیٰ کہاں گا میں کہاں گا جاہل مطلق ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن نہیں کہنا چاہیے ایسے. کیوں وہ جاہل مطلق ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ اس کا مقصد سمجھ آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے دعا دینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اب میں کہہ دیتا تھا رحمہ اللہ تعالی، تو مجھے بتایا کہ نہیں یہ رحمہ اللہ تعالی ہے، رحمہ اللہ تعالی نہیں ہے. تو اب اس کی چاہیے کوئی بھی کر لے. اب یہ الفاظ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے غلطی اگر اردو زبان میں آ جاتی ہے بولتے ہوئے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے کی جہالت ہے، ورنہ یہ سب کے سب جاہل. آپ ذرا مولویوں کی لسٹ دیں، میں ان کی تقریروں سے آپ کو اس قسم کی پروننسیشن کی غلطیاں نکال کے بتاؤں گا. اب میں غلطیاں لے کے یہ کہوں گا اب ان کی آپ نے کوئی بات نہیں سنی ہے تو یہی سارے جاہل مطلب ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے جو فرق ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، یہ اس طرح لفظ نہیں ہوتا. 5واں سوال اب دیکھ لینا، یہ عمران بھائی کا سوال آ گیا. عمران بھائی نے میری جان مصیبت پا دیتی ہوئی ہے. کیا نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا یعنی ارسال الیدین کرنا، جیسے ہم ربنا کا الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس حالت میں قیام کرنا نماز کا ثابت ہے؟ تو بھائیو اب یہ سوال جو ہے وضع الیدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا اور ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑ دینا، تو یہ بھائیو دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. اور جب سنت کی ہم بات کرتے ہیں تو سنت میں حدیث موقوف بھی شامل ہوتی ہے اور حدیث مرفوع بھی، یعنی صحابہ کا عمل بھی شامل ہوتا ہے بشرطے کہ باقی صحابہ ان کو غلط نہ کہتے ہیں. اگر باقی کہیں گے پھر ہم اتفاق دیکھیں گے، جیسے کہ معوذتین کے معاملے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقی لوگوں کا اختلاف تھا، اور ان کا رجوع بھی ظاہر شامل ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ ان سے تواتر سے جو قرات آئی ہے امام حفص کی اس میں معوذتین موجود ہے. تو صحابہ کا اجماع حجت ہے، یا کسی انڈیویجول صحابی کی بات بھی حجت ہو سکتی ہے اگر باقی لوگ مخالفت نہ کریں. مخالفت آ جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے. تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے. ایک حدیث ہے سنن طبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی ہاتھ باندھ کر، لیکن اس میں خصیب الجحدر راوی جو ہے، خصیب بن جحدر، یہ راوی جو ہے یہ کذاب راوی ہے، اس لیے اصول محدثین پر یہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے نواسے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹھی دی تھی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کے بھانجے، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے، خود بھی صحابی کے بیٹے، صحابی کے نواسے، اور عام صحابی نہیں، حضرت ابو بکر مولا ابو بکر علیہ السلام خلیفۃ الرسول ان کے نواسے ہیں، اور بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ کوئی عام آدمی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور آپ کو حیرانگی ہوگی عبداللہ ابن زبیر وہ صحابی ہیں کہ جو ہم سب سے زیادہ، میں نے رفع الیدین والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 70B میں بھی ان کی حدیث پیش کی تھی کہ عطا بن ابی رباح
रहमहुल्लाह जो ताबी थे, उनको किसी ने रफल यदैन करते हुए देखा। सुनन कुबरा अल बैहकी में हदीस है सही सनद के साथ। ये इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं अता बिन अबी रबाह, और इमाम हनीफा से तारीख बगदाद में सही सनद के साथ ये रवायत है कि मैंने अता बिन अबी रबाह से अफजल शख्स रूए जमीन पर नहीं देखा। और इसमें इंप्लाइड है कि अगर किसी सहाबी को देखा होता तो उसका नाम लेते। इसी से मैं कहता हूं कि इमाम हनीफा रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 150 हिजरी वो ताबी नहीं है, तबा ताबी है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा मैंने अता बिन अबी रबाह से अफजल शख्स कोई नहीं देखा। सहाबी कोई भी होता उनसे तो अफजल होता अता बिन अबी रबाह। इनको किसी ने रफल यदैन करते हुए देखा, सुनन कुबरा अल बैहकी में मौजूद है। मसला नंबर 70B मेरा सुन लें। रफल यदैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। और पूछा बताइए कि आप ये रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफल यदैन क्यों करते हैं? तो अता बिन अबी रबाह ने कहा कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी ऐसे करते हुए देखा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफल यदैन क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने अपने नाना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी देखा था कि वो रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफल यदैन करते थे, तो मैंने भी उनसे पूछा था कि आप ये क्यों करते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफल यदैन करते थे, इसलिए मैं रफल यदैन करता हूं। इस हदीस से अहलुस सुन्ना ये प्ली लेते हैं कि अता बिन अबी रबाह के जमाने तक ये चीज एस्टेब्लिश थी कि ये रफल यदैन मनसूख नहीं है। अगर मनसूख होता तो वो छोड़ देते। अता बिन अबी रबाह ने किससे सीखी नमाज? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने किससे सीखी? अबू बकर as-सिद्दीक से, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब यहां से रफल यदैन निकालते हैं, लेकिन जब हम अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का हवाला देते हैं कि हाथ छोड़ के वो नमाज पढ़ते थे, फिर हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं इनके। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3950 नंबर हदीस है, जो शेख ज़ुबैर ज़ई साहब ने भी अपने तौज़ीहुल अहकाम में लिखा है कि हदीस बिल्कुल सही है। बाद में उन्होंने तावील की, लेकिन वो उस तावील का रद्द मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया हुआ है। आज भी मैं बयान कर दूंगा, बिल्कुल बातिल तावील थी। तो उन्होंने भी लिखा ये हदीस बिल्कुल सही है कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में इरसालुल यदैन करते थे, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे। अब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने क्या खुद नमाज इजाद की है? सहाबी थे। किससे सीखी? अबू बकर सिद्दीक से, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लिहाजा ये इनडायरेक्टली चेन साबित होती है इरसाल यदैन वाली। अच्छा, अब इसमें इशू ये खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं कि जी हो सकता है कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को पता ही ना हो कि हाथ बांधना सुन्नत है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸੁन्नत है कि छोड़ना। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ਨੂੰ नहीं पता, जिन्हें अबू बकर सिद्दीक तो नमाज सीखी है अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसकी फकी भी सुन लें। सुनन नबी दाऊद में हदीस है, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज की हालत में ये हुक्म देते थे कि हम दायां हाथ बाएं के ऊपर रखें, या ये अल्फाज हैं कि दायां हाथ बाएं पर रखना सुन्नत है। ये अल्फाज है। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को पता है कि दायां हाथ बाएं पर रखना सुन्नत है। अब उनसे तो सुन्नत ढकी छुपी कोई नहीं थी। जो मेरा मौकिफ है कि हाथ बांधना भी सुन्नत है, हाथ छोड़कर भी, ये सुन्नत बड़ा स्ट्रांग है। ये बहुत मौकिफ स्ट्रांग है, वरना दूसरा मौकिफ बड़ा खतरनाक है। मेरे पास शेख ज़ुबैर साहब के कुछ जो है वो शागिर्द और मोतकिद लोग आए, उन्होंने मेरे साथ इस मामले पे बहस की। मैंने कहा जी, एक ऐसा सहाबी जिसे पता है कि दायां हाथ बाएं पे रखना सुन्नत है और वो फिर भी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ रहा है, तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है? एक रिजल्ट तो ये निकलेगा कि हाथ बांधना मनसूख हो चुका है, तभी तो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं ना। उसको आप ये तो नहीं कहेंगे उन तक हदीस नहीं पहुंची, वो तो खुद रवायत कर रहे हैं, और सही हदीस है सुनन नबी दाऊद में। शेख ज़ुबैर साहब ने इस पर सेहत का हुक्म लगाया हुआ है। अच्छा, ये तो सीधा सीधा रिजल्ट निकलता है। या दूसरा फिर साढ़े वाला मान लोगे, वो भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत। तुसी रोंदे पे हो गए रुकू के बाद हाथ बांधने चाहिए कि नहीं? भाई पहले वाले हाथ बांधने को पहले संभालो, वो भी इत्थू पे जाना जाए। तुसी रुकू के बाद वाली गल दी कर करो ਜਿਹੜੀ कि सऊदी अरब के मौलवियों ने बिदत शुरू कर दी है, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, पहले वाले ਨੂੰ पहले संभालो कि पहले वाला भी बचता है कि नहीं। इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद रावी है कि दायां हाथ बाएं पे रखना सुन्नत है, और फिर वो खुद हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। तो इसके दो ही माने होंगे, या तो ये हाथ छोड़ना जो है ये है बाद वाली सुन्नत और हाथ बांधने वाली सुन्नत मनसूख है, या दूसरा ये है कि ये दोनों तरीके सुन्नत है। और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में पूरा बाब है उन सहाबा और ताबीन का बयान जो हाथ बांधकर नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद बाब है उन सहाबा और ताबीन का बयान जो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे। क्लियर कट। शेख ज़ुबैर साहब ने कहा इससे मुराद रुकू के बाद हाथ छोड़ना है, हालांकि इमाम इब्न अबी शैबा ने उस पर बाब बांधा है।
ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور ان کا بیان جو اس میں رکوع کے پہلے اور بعد کا ذکر ہی نہیں انہوں نے کیا، وہ تو قیام کی بات کر رہے ہیں. اچھا لیکن انسان تو پھر غلطی کھا جاتا ہے نا. اب شیخ زبیر صاحب کو جب الیاس گھومن کا سامنا ہوا تو انہوں نے دوسرے رسالے میں اور بات کر دی. الیاس گھومن صاحب نے یہ پلی لی کہ جی جو چیپٹر پہلے باندھے جاتے ہیں نا وہ حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں اور بعد والی جو ہے اس کی ناسخ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو شیخ زبیر صاحب نے 5 مثالیں دی حدیث کی کتابوں سے کہ جس میں ناسخ و منسوخ والا چکر نہیں، لیکن محدثین کے باب اس ترتیب سے ہیں. اس میں ایک مثال انہوں نے یہ دی، انہوں نے کہا الیاس گھومن صاحب اگر یہ بات ہے نا تو امام ابن ابی شیبہ نے پہلا باب باندھا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا بیان، اور دوسرا باب باندھا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا بیان، لہذا اس کے تحت تو ہاتھ باندھنا منسوخ ہے. ادھر اس کو پھکی دینی تھی تو انہوں نے مان لیا کہ رکوع کے بعد والا نہیں قیام والا ہے، اور ادھر یہ کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی حق گوئی جو ہے ان کی غلطیوں پر بھاری تھی. لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے پھکی دے رہا ہوں جو مجھے کہتے ہیں میں شیخ زبیر صاحب کا اندھا مقلد، نعوذ باللہ، میں کسی کا مقلد نہیں ہوں. میں نے ان کی غلطیاں اور بھی پکڑی ہیں، یہ بھی پکڑی ہیں. اور میں نے جب شیخ زبیر صاحب کے وہ جو معتقد آئے ہوئے تھے 5-6 لوگ، ان کو جب بتائی وہ ہنسنے لگ پڑے، کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. تو یہ بات بھائیو حق ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے، اور بنو امیہ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے، دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنے والی، دوسری سنت کو وہ چھوڑتے تھے. تو وہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرتے تھے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو. جیسا کہ سیدہ ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ہماری ماں اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ان کے جب والد فوت ہوئے، بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، 3 دن جب گزر گئے تو انہوں نے اپنے جسم پہ لا کے رنگدار خوشبو ملی. تو لوگوں نے کہا توڑا پیو مر گیا تسی خوشبو مل. انہوں نے کہا میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر سوگ کرے 3 دن سے زیادہ، سوائے اپنے خاوند کے 4 مہینہ 10 دن. میرا باپ فوت ہوا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوگا، اور میں نے یہ خوشبو میں لی ہے توڑا قبلہ درست کرنے واسطے. حالانکہ وہ نہ بھی کرتی، لیکن انہوں نے اعلانیہ یہ کام کیا، جان بوجھ کے ایسا کام کیا جس سے کسی کا قبلہ درست ہو. اور عبداللہ ابن زبیر بھی جان بوجھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اچھا اب جب یہ باتیں لوگ کرتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں؟ میں جی پڑھتا ہوں جناب، اہل حدیث کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. پھر ہمیں تو ڈر کوئی نہیں ہے، اسی تو پائی 302 چلتی پھر دی. آ جاؤ، یہاں بھی کچھ مولوی میرے خلاف ہوئے، میں نے کہا اپنے مولوی صاحب کا فتویٰ پڑھو. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے، ان کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. اچھا بلکہ امام مالک کی جو ماننے والے ہیں نا مالکی، ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے، اور وہ حوالہ المدونۃ الکبریٰ سے لے کر آتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ کتاب ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. بہر المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کا یہی فتویٰ ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو، صحابہ کی اولاد کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. اب مالکی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، اس لیے مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. سوڈان پورا ہی تقریباً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، فلسطین والے بھی، اور ادھر یہ سارے یہاں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اہل سنت اہل تشیع کا ایشو نہیں ہے. البتہ الموطا امام مالک جو ہے کتاب، اس میں ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. میرا موقف یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا بھی سنت ہے اور ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہیں. ہم الحمدللہ دونوں طریقوں پر عمل کرتے ہیں. اور یہ دائیں ہاتھ بائیں زرہ کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے، ناف کے نیچے نہیں رکھا جائے گا، نہ یہ ادھر رکھا جائے گا، یہ ادھر رکھا جائے گا جو طریقہ ہے، اور ارسال الیدین کرنے والا. اب اس حوالے سے حق گوئی میں نے جو ہے الحمدللہ کر دی ہے. اور اس میں ایک اور بھی معاملہ سن لیں، بہت خطرناک چیز ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. سیدنا ابو حمید سعدی کی جو حدیث ہے 10 صحابہ والی، وہ ڈیسائسو حدیث ہے ویسے. اور میں وہ اہل تشیع کی وہ کتاب نماز پیمبر نہ پڑھتا امین الحسینی صاحب کی، تو میں نے تو حدیث کئی بار پڑھی تھی. میں تو ساروں کی کتابیں پڑھتا ہوں. اگر ہماری کتاب سے کوئی حوالہ دے رہا ہے تو میں نہیں کہوں گا تسی پائیے حوالہ کی تو دیتا ہے. بھائی ابو داؤد میری کتاب ہے، مجھے حوالہ دیا جائے گا تو میں مانوں گا. بخاری مسلم میری کتابیں ہیں، میں رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانوں گا، اور بنو امیہ کی بدمعاش حکومت کے خلاف والی حدیثیں بھی مانوں گا. مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، میں کوئی منکرین حدیث تو نہیں ہونا. باقی تو سارے منکرین حدیث ہیں، تقریباً سارے مکاتب فکر کے لوگ، اکثر یہ جو ہے منکرین حدیث ہو چکی ہے، اپنے مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں. اور دکھ سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے اہل حدیث کے اوپر، کیونکہ بریلوی دیوبندیوں نے تو پہلے ڈکلیئر کر دیا ہم تو اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے. اہل حدیث نام بھی حدیث کا لیں پھر بھی اپنے بابوں کے پیچھے چلیں، انہوں تو میں نہیں چھڑتا. اور گستاخانہ عبارتوں میں مجھے سب سے زیادہ غصہ بریلوی دیوبندیوں پہ آتا ہے، اہل حدیث پہ کم آتا ہے. میں کہتا ہوں خصوصاً بریلویوں کے اوپر کہ آپ کو تو کہا گیا سارے گستاخ رسول ہیں، اور تواڈے جو بابیاں دے میں گستاخیاں کڑیاں نے، ہن مامے انہاں دا دفاع کردے ہو تسی. اشرف علی رسول اللہ تانوں غلط نظر آندا سی، ہن چشتی رسول اللہ دا دفاع کردے ہو. تو ہر معاملے میں مجھے پھر غصہ آتا ہے اس حوالے سے. شیعوں پہ بھی آتا ہے
جب یہ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار تم ایک طرف کہتے ہو معاویہ کو مانتے نہیں ہیں، دوسری طرف وہی بدعت جو ان کے دور میں جو ہے ممبروں پر مولا علی علیہ السلام پہ لعنت شروع ہوئی، تم اسی کی پھر دفاع کرنے اسی سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہو، تو تم تو شیعان معاویہ اور شیعان علی تو ہے ہی نہیں ہو. تو ساروں کے معاملہ ہے، یہ غصہ جو ہے کسی ایک کے اوپر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بعض میں کہتا ہے جس کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ساڑھے تو غصہ کھا رہا ہے. میں الحمدللہ حق بات کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر علمی اختلاف کریں، گالی گلوچ نہ کریں. اور آپ دیکھیں الحمدللہ میرے خلاف جتنی ویڈیو اسٹڈی ہوئی ہے نا، آپ دیکھیں گے کسی نے کوئی آیت حدیث پیش نہیں کی ہوئی ہے. یہ گمراہ ہو چکا ہے، اس کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے، اسے سعودی عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے، یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا. او خدا دا نہ پڑھی لکھی گل کرو، لوگ کہاں نہیں جے کھاندے، تسی کہاں کھاندے ہو نا، لوگ کہاں نہیں کھاندے، لوگوں دی عقلاں نے. الحمدللہ لوگوں کی عقلیں ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کس ٹون سے آپ بول رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے یہ بات دلیل سے ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی. آپ لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دی ہے، مولوی صاحب آپ بھی گھاس کھانی چھوڑ دیں. اب لوگ دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ابو حمید سعدی کی حدیث جو ابو داؤد میں 730 نمبر ہے، 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال بعد، جو اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہماری بنیادی دلیل ہے کہ 30 سال تک تو صحابہ کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منسوخ بھی ہوئی ہے، یہ جھوٹا جو انہوں نے پراپوگنڈا حنفیوں نے کیا ہوا ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ ابو حمید سعدی 10 صحابہ کی موجودگی میں، اور 11ویں خود. میں کہنا اے 11 سرکاراں، تسی 11ویں دی سرکار، اے 11 سرکاراں نو منو، 11 سرکاراں، اور صحیح واقعی 11 سرکاراں، 11 کے 11 صحابی ہیں. ابو حمید سعدی نے 10 صحابہ کی موجودگی میں اور 11ویں میں خود سب کو کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. کسی نے نہیں کہا کہ بھئی جناب سانو دسن دو. انہوں نے کہا ہاں جی ابو حمید سعدی، جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ تو رسول اللہ کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے بھی نہیں ہیں، آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں. شکر ہے وہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے، یہ کہتا ہے نا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، وہ بھی پٹھا گول ہو گیا. ابو حمید سعدی کو باقی صحابہ نے کہا آپ تو بالکل تھوڑا عرصہ ہی حضور کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے تو صحابیت بڑی تھوڑے عرصے کے لیے اختیار کی ہے، آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھا، ان کا ٹھیک ہے ابو حمید آپ حدیث بیان کیجئے. سنن ابی داؤد کی طریق میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی ہے لیکن ابو داؤد والی 730 نمبر، مشکات میں بھی موجود ہے لیکن وہ ابو داؤد والا طریق نہیں ہے، وہ ہے طریق ہے ترمذی والا، ابن ماجہ اور ترمذی کا. میں ابو داؤد 730 نمبر، جس سے شیخ البانی، شیخ زبیر علی سب محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں. امام ترمذی نے خود کہا ہے اس حدیث کو حسن صحیح، خالی حسن نہیں، حسن صحیح. اچھا تو ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ان صحابہ نے کہا آپ نماز کا طریقہ بیان کیا، ان کا سنو پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. کندھوں سے مراد ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں. یہ کانوں تک بھی اس کو کہتے ہیں، کندھوں تک بھی اس کو کہتے ہیں. میں نے رفع الیدین والا لیکچر دیا، مسئلہ 70B میں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے، اچھا اب جب کوئی بندہ نماز کا ارادہ کرنے آئے گا تو وہ کیا ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوگا؟ وہ تو نارمل حالت میں کھڑا ہوگا نا، ارسال الیدین کر کے. تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی واپس. ہر ہڈی اپنی جگہ پہ کہاں پہ واپس آئے گی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس نے، یعنی ہاتھ چھوڑ دیے، ادھر سے ہی کھڑے کیے ادھر ہی چھوڑ دیے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے، باقی چیزیں ساتھ پڑھتے. اس کے بعد جب رکوع کے لیے جھکنے لگتے پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر رکوع میں جاتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے، پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں رکوع میں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے، سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھتے اور سر کو اس کے درمیان رکھتے. تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ دائیں جو ہے وہ زانوں پر، بائیں زانے پر رکھتے اور پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتے. یعنی وہ پورا نماز کا طریقہ ان کے ہاتھوں کی پوزیشن کے اوپر گھومتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوتے، پھر نماز شروع کرتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی. اچھا اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. جب اینڈ پہ وہ کرتے ہیں، اینڈ پہ تورک بھی وہ بتاتے ہیں، اور تورک جب آخری رکعت ہوگی، چاہے 2 والی ہو یا 4 والی ہو، تورک ہوگا، آخری رکعت میں تورک ہوگا. تو انہوں نے 4 رکعتوں والا بتایا کہ تورک کرتے تو پھر اینڈ پہ سلام پھیرتے. تو 10 صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے 30 سال کے بعد، یعنی رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا. اچھا 10 کے 10 صحابہ نے، کسی نے نہیں کہا کہ حضرت تسی مین رکن ہی چھوڑتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھتے. وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں. رکوع میں کہتے ہیں گھٹنوں پہ رکھتے، یہ بالکل بازو سیدھے ہو جاتے، کمر سیدھی ہو جاتی، جو ہے تشہد میں رازانوں پر رکھتے. ایک ایک ہاتھ کا وہ اشارہ بتا رہے ہیں، اور سب سے بڑا اشارہ انہوں نے سکپ کر دیا. چلو انہوں نے سکپ کر دیا، باقی لوگ بھی تو کہتے
اور بھائی انہوں نے باندھا ہی نہیں تھا ہاتھ. یہ ہے اصل بات. ارسال الیدین ہی انہوں نے کیا تھا, کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک بلند کرتے, پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اپنی جگہ پر کہاں آتی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا ہے. تو نماز ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں یا ارسال الیدین سے سٹارٹ لیتے ہیں؟ ارسال الیدین سے. لہٰذا یہ مرفوع حدیث ہو گئی 11 صحابہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. چیلنج کریں اس حدیث کو, سنن نبی داؤد کی 730 نمبر. عبداللہ ابن زبیر کے اوپر فتوے لگانے والے ابو حمید سعدی کی حدیث جو لیے پھرتے تھے نا رفع الیدین کے اوپر, سب سے سٹرانگ حدیث وہ یہ ہے. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اب آپ ان لوگوں کو تو بھول جائیں کہ جن لوگوں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے شروع کیے ہوئے ہیں. وہ تو بھائی کس باغ دی مولی نے, انہوں نے تو دور تک راہ نہیں چلے بڑی. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو اپنی نماز والی کتاب لکھی ہے, انہوں نے اس میں لکھا ہے بدعۃ نجدیۃ, یہ نجدی علماء کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. یہ شیخ البانی محدث اعظم سعودی عرب, انہوں نے یہ لکھا ہے بدعۃ نجدیۃ, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. اور اس میں جا کے احمد بن حنبل کا فتویٰ لے آتے ہیں کہ جی وہ خدا کا نام, کتاب و سنت کی بات کرو. احمد بن حنبل نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں. انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ رکوع کے بعد, ان سے پوچھا کہ ہاتھ باندھ لیجیے رکوع میں, کہتے ہیں میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. تو بھائی احمد بن حنبل ہوں یا امام ابو حنیفہ ہوں, دونوں جو ہیں وہ کتاب و سنت کے دلائل پہ پیش ہوں گے. ان کا فتویٰ ذاتی ہے, وہ ہمارے لیے کوئی حجت تو نہیں ہے. خدا کے لیے کتاب و سنت کے دلائل کی بات کریں, یہ والی باتیں چھوڑ دیں جو یہ کہتے ہیں فلاں کا فتویٰ فلاں کا فتویٰ. یہ امت کا اجماع ہے ارسال الیدین کے اوپر. ارسال الیدین پہ اجماع ہے امت کا. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل تشیع, اہل سنت, سب کے سب رفع جو ہے وہ ارسال الیدین کرتے ہیں رکوع کے بعد. رکوع کے بعد والے ارسال الیدین کے اوپر اجماع ہے. پہلے والے کے اوپر دو آراء ہیں باندھنے, اور بعد والے پہ سب کا اجماع ہے. یہ میرا دعویٰ آپ دیکھ لیں, عملی تواتر مسلمانوں کا ہے. ورنہ جب رفع الیدین چھوڑا تو امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھی کہ نہیں؟ اور یہاں پوری امت نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا بقول ان علماء کے. تو کسی صحابی نے کسی محدث نے کتاب کیوں نہیں لکھی ہے کہ پوری امت گمراہ ہو چکی ہے, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے, یہ سنت چھوڑ دی ہے لوگوں نے. کسی نے ہاں جب چھوڑی تو کتاب بھی آ گئی ہے. شیخ البانی نے کتاب لکھ دی ہے کہ یہ بدعت کی ہے انہوں نے, جدو کام پایا نے ادو دیکھ لو کتاب بھی آ گئی ہے. جس طرح امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھی تھی, جب رفع الیدین کے لوگ دشمن پیدا ہوئے, اب رکوع کے بعد ہاتھ بندھوانے شروع کیے, تو شیخ البانی نے کتاب لکھ دی ہے الحمدللہ. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, وہ جو صحابی تیزی سے جنہوں نے نماز پڑھی تھی, اس میں کیا الفاظ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز آپ نے فرمایا سکون کے ساتھ وضو کرو, پھر قیام کرو, اور قیام کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. بالکل سیدھے کھڑے ہو. یہ بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ ہوتا ہے نہیں. پھر ابو حمید سعدی کی حدیث جو بخاری میں آتی ہے نا 10 صحابہ والی, اس کی ایک مختصر طریق بھی بخاری میں موجود ہے, جو وہ لوگ لیتے ہیں جو رفع الیدین کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں تو صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے, ابو حمید سعدی نے باقی رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں کیا, لہذا ابو داؤد ترمذی کو فارغ کرتے ہیں. اور بھائی وہ امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے تورک کا بیان, چوتھی رکعت میں کیسے بیٹھنا ہے. وہ انہوں نے صرف وہ طریق لیا ہے جس میں تورک کو بیان کیا جا رہا ہے. اس میں تو تورک بھی آتا ہے, اس میں الفاظ ابو حمید سعدی کے وہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو سیدھے کھڑے ہو جاتے, پھر رکوع کے بعد بھی سیدھے کھڑے ہو جاتے. اس میں بھی سیدھا سیدھا یہی اشارہ ہے کہ ارسال الیدین کرتے تھے. لہذا ارسال الیدین بھی سنت ہے, وضع الیدین بھی سنت ہے, جس کو ہم اردو میں وضع الیدین کہیں گے, ہاتھوں کو باندھنا بھی. یہ دونوں طریقے سنت ہیں, اور تابعین کئی ہیں جو کہ کرتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے الحمدللہ اب ترجمہ اس کا آ چکا ہے, اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. لہذا یہ معاملہ بھی میں نے بالکل کلیئر کر دیا, اور یہ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا مسئلہ ہے وہ بھی میں نے بالکل کلیئر کر دیا. بھائی تسی بات دی گل کر رہے ہو, پہلے والے پہلے سنبھالو, پہلا بھی بچتا جائے کہ نہیں. اگر آپ کہیں گے نا پہلے والا تو پھر وہ منسوخ سمجھا جائے گا. میرا والا موقف ٹھیک ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے, اور اس سنت کو ادا کریں. میں روزانہ الحمدللہ یہ سنت ادا کرتا ہوں. کئی بار نفلی نمازوں میں ارسال الیدین کرتا ہوں, اور یہاں پر یہ بھی پھکی لے لیں 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین بھی ثابت ہے. جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا ہے 105 نمبر روایت ہے کہ انس ابن مالک جو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے رہے, وہ 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے. لہٰذا میرا یہ موقف ہے کہ شیعہ اور سنی کی نماز کا طریقہ ایک ہے سوائے حنفیوں کے, باقی سب کی نماز کا طریقہ ایک ہے. ارسال الیدین وضع الیدین والا ایشو ختم ہو گیا. اب آ جائے شیعہ سنی. شیعہ بھی نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں, انگلیاں کانوں تک اور یہ کندھوں تک, اس کے بعد وہ ارسال الیدین کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہے. رکوع میں جاتے وقت شیعہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں, رکوع سے اٹھتے وقت بھی کرتے ہیں, 2 سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں. اہل تشیع بھی پہلے ہاتھ لگاتے ہیں بعد میں گھٹنے. اہل سنت بھی, اہل سنت سے مراد جو واقعی ٹرو سنی ہے, ٹونیوں کی بات نہیں کر رہا میں, ان کی بات کر رہا ہوں اہل الحدیث کی,
جو ٹرو سنی ہے وہ پہلے ہاتھ لگاتے ہیں اس کے بعد گھٹنے لگاتے ہیں اس طریقے سے. تورک چوتھی رکعت میں وہ بھی کرتے ہیں. اہل تشیع بھی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں حنفی وہ ڈائریکٹ اٹھتے ہیں. اور بخاری میں موجود ہے 6251 نمبر جو میں نے علماء عرب کے خلاف پیش کی کہ علماء عرب نے یہ جلسہ استراحت چھوڑ دیا ہے, جبکہ صحیح بخاری میں حکم ہے کہ جب تو دوسرا سجدہ کرے پھر بیٹھ جائے اور پھر بیٹھ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اچھا اس میں کہتے ہیں جی ترمذی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پنجوں کے بال اٹھتے تھے. خدا کے لیے آپ ترمذی کھول کے پڑھیں, امام ترمذی نے ساتھ ہی لکھا یہ روایت ہی جعلی ہے. وہ مفتی اکمل صاحب بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, دیوبندی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, آگے نہیں بتاتے کہ امام ترمذی لکھا ہے روایت ہی جعلی ہے کہ یہ جو پنجوں کے بال اٹھنے والی. اور صحیح بخاری میں واضح موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل ہے اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک جو ہے وہ بیٹھ نہ جائے, اٹھتے نہیں تھے. کہتے ہیں جی بوڑھے ہو چکے تھے, نعوذ باللہ, یہ جھوٹ بولا, میں نے وہ مسئلہ نمبر 122 میں ان کا منہ توڑا ہے. اور دوسری طرف آپ نے تعلیم فرمایا ہے ایک صحابی کو کہ دوسرا سجدہ بھی کر, بیٹھ اور پھر اٹھ. پھر کچھ لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا تو وہ ترجمہ ہی دوسرا جلسہ استراحت اسکپ کر دیا. پھر لوگ مجھے ای میل کر رہے ہوتے ہیں بھائی عربی پڑھو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دو جلسہ استراحت اس حوالے سے موجود ہے. علماء عرب کا یہ مسئلہ ہے. یہ تین مسئلے ان کے غلط ہیں. وہ رکوع میں جاتے وقت سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں, وہ روایت ضعیف ہے. اس میں شریک القاضی جو ہے مدلس سے ان سے روایت کر رہے ہیں, پہلے ہاتھ لگانے چاہیے. دوسری ان کی غلطی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والی ہے. اور تیسرا وہ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر جو اٹھتے ہوئے بھی یہ غلطی کرتے ہیں اور جلسہ استراحت کو چھوڑ بیٹھے ہوئے. تو الحمدللہ باقی جو ان کی صحیح بات ہے وہ ٹھیک ہے, اور حنفی ان کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. تو بھائی پھر عرب کے اندر تو اقامت بھی اکیلی ہوتی ہے, تو آپ اکیلی اقامت شروع کروائیں نا, وہ نہیں کروائیں گے. تو بھائی آپ عرب عجم کو چھوڑیں, یہ بکش مسلمان بنے, کتاب و سنت کے دلائل کو پڑھیں, باقی لوگوں کے معاملات جو ہے لوگوں تک رہنے دیں. تو یہ معاملہ بھی ارسال الیدین وضع الیدین کا کلیئر ہوا. کوئی تسلی ہوگی جائے اور کوئی شے آ جائے. یہ بیچاروں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. سلیم الفطرت لوگ ہیں جناب. اب ظاہر ہے ام حبیبہ نے جس طرح تیسرے دن خوشبو لگائی تھی, انہوں نے بھی کہا جی مجھے پتا چلا تو میں تو پڑھوں گا, آ جاؤ بچہ میدان. تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ میں نے الحمدللہ ریکارڈنگ کروا دی. اب کسی کی جرت ہے نا, یہ کہتا ہے نا موقوفاً ہے, میں مرفوعاً بھی ثابت کر دیا. ابو حمید سعدی سنن ابی داؤد 730 نمبر. ٹھیک ہے جی, بالکل کلیئر کٹ ہے, بالکل واضح ہے. ابن زبیر کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے, ابن زبیر خود راوی ہے اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے. اس کے دو ہی رزلٹ نکلیں گے, یا تو یہ منسوخ ہو چکی ہے باندھنے والی, یا میرے والا رزلٹ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے. وہ بنو امیہ کے مخالف تھے, تو بنو امیہ نے صرف ایک سنت کو جاری رکھا. اور یہ لہٰذا اہل تشیع کا یہ پلی لینا کہ اہل بیت رسول جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, یہ کسی حد تک بات درست لگتی ہے کہ وہ جو ہاشمی لوگ جو ہوں گے اور اس طریقے سے جو زبیری لوگ ہوں گے وہ واقعی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوں گے تاکہ یہ سنت بھی زندہ رہے. بنو امیہ ایک سنت کو لے کے چل رہی تھی, دوسرے کو ہم دونوں کو ہی سنت مانتے ہیں الحمدللہ, اور کسی کو منسوخ نہیں مانتے. حق بات کریں گے جو ہے الحمدللہ. چھٹا سوال, اس کے بعد انشاءاللہ قہوہ جو ہے وہ سرب ہوگا اور پھر باقی سوال ہوں گے بعد میں. باقی آپ کو پھر عام اجازت ہے, آپ نے جس نے جانا ہے جس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھے, ہم تو انشاءاللہ تعالی بیٹھے ہوئے ادھر. عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یہ بھی خصوصاً حنفیوں اور اہل حدیث کے درمیان بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. عشاء کی نماز کا اثر والا بھی ہے, میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دیا ہے. مسئلہ نمبر 30 ہے, نمازوں کے اوقات اور رکعتوں کی تعداد. تو یہ جو عشاء کی نماز کا مسئلہ سن لیں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے. آدھی رات سے مراد کیا ہے؟ اگر 6 بجے ہوئی ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا ہے یعنی غروب آفتاب, اور صبح فجر شروع ہوئی ہے 5 بجے, یہ کتنے گھنٹے بنے؟ 11 گھنٹے. 11 کو آدھا کرے 4.5 5.5. اب آپ 6 میں 5.5 جمع کریں, کتنے بنے؟ 11.5. تو اس مسلم شریف کی حدیث کے تحت 11:30 تک ٹائم رہے گا عشاء کا, اس صورت میں جب 6 بجے مغرب ہو رہی ہوگی. لیکن یہ افضل ٹائم ہے. عشاء کا ٹائم فجر تک رہتا ہے. اس کے ثبوت میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اس حدیث کے راوی ہیں, جو حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا آدھی رات تک, یا کم از کم تہائی رات تک. تہائی رات کا مطلب 11 کو 3 پہ تقسیم کریں, یا 11:30 بجے پڑھنے کا حکم دے دیتا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا ان کو.
لیکن امت کے لیے آسانی کی کہ چلو عشاء کا وقت شفق غائب ہوتے ہی مغرب میں تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے کے بعد مغرب کے بعد عشاء پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل وقت ہے اس کو لیٹ پڑھنا۔ تو وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، اس کی تعویل اس طرح ہوگی کہ وہ افضل وقت ہے آدھی رات تک پڑھنا۔ کیوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ان نماز کی اوقات کی حدیثوں کے راوی ہیں، انہی کا اپنا قول موجود ہے۔ شرح مانی الآثار کتاب ہے امام طحاوی، المتوفہ 321 ہجری، اور یہ حوالہ شیخ زبیر صاحب نے اپنی پاکٹ سائز نماز نبوی پہ بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حق ادا کیا ہے، حق گوئی کا، کیونکہ یہ لکھنے کا مطلب آپ نے پوری دنیا کے حدیثوں کو اپنے مخالف کر دیا ہے جو کہتے ہیں آدھی رات کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے حق گوئی کی۔ شرح مانی الآثار 6941 احادیث کا مجموعہ ہے، امام طحاوی، المتوفہ 341 ہجری 321 ہجری، اس میں 877 نمبر روایت ہے۔ یہ نمبر مجھے اس لیے یاد رہا کہ میں نے اگلے دن اس کے اوپر وہ روایت بھی بھیجی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا بتائیے کہ عشاء کی نماز میں افراط کرنا کیا ہے، یعنی عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد یعنی قضا ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص عشاء اس وقت پڑھے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جب تک وقت فجر کا شروع نہیں ہوا اس وقت تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری کا موقف ٹھیک ہے، اور اکثر اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ آدھی رات کے بعد ٹائم نہیں رہتا۔ وہ افضلیت وقت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک حدیث دوسری کو ایکسپلین کرتی ہے۔ جیسا کہ چاشت کا افضل وقت کیا ہے؟ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں سورج کی تپش کی روشنی کی وجہ سے، لیکن آپ سورج بلند ہوتے بھی پڑھ سکتے ہیں اشراق۔ اس طریقے سے تہجد آپ عشاء کے فوراً ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن افضل وقت کیا ہے؟ آخری پہر میں اٹھ کے پڑھنا۔ اسی طریقے سے افضل وقت یہ ہے کہ آدھی رات سے زیادہ ڈیلے نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز بالکل درست ہوگی۔ لہٰذا یہ عشاء کی نماز والا معاملہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا ہے۔ یہ ہمارے سوالات جو ہیں وہ الحمدللہ 6 ریکارڈنگ میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔